الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل جو نیوز ہم انٹرنیشنل دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ہر کچھ عرصے بعد اور ہمیشہ کی طرح اب دوبارہ سے فوکس جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہو گیا، یروشلم کی طرف فوکس ہو گیا، اور یہ ہمیشہ تاریخ کے اندر یہ رہا ہے کہ یروشلم کی طرف اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہمیشہ کچھ عرصے بعد لائم لائٹ میں آتے رہتے ہیں۔ اس لیکچر کو کور کرنا جو ہے وہ اس حساب سے آسان بھی ہے کہ اس کے لیے قرآن اور حدیث میں مٹیریل بھی اویلیبل ہے بہت، اور اس حساب سے مشکل بھی ہے کہ اس کی اسپریچول ایسپیکٹ بھی ہے اور اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم صرف اس موضوع کے اوپر ہی بات کرنا شروع ہو جائیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر، وہ ایک الگ لیکچر ہے، اور اگر ہم صرف اس کی تاریخ پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ لیکچر ہے، اور صرف ہم اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے جو احادیث کے اندر ریفلیکٹڈ ہے وہ ایک الگ لیکچر بنتا ہے۔ اور پھر اینڈ میں بھی ایون یہ کہ قیامت کے قریب بھی اس کی جو اہمیت ہے، جو قرب قیامت اس کا جو ذکر ہے، وہ ایک الگ موضوع بنتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ بہت زیادہ ہر چیز میں ڈیٹیل میں جایا جائے، ہم تمام چیزوں کو اس تھوڑے سے لمیٹڈ ٹائم کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ اسراء یا سورہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ٹائٹل دیا ہے اس کو، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے مسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصیٰ کا نام لے کے کیا اس کی تعریف کیا کر دی؟ وہ جس کے ارد گرد، اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے اطراف میں ارد گرد ہم نے بہت خیر و برکت ڈال دی ہے۔ قرآن کے اندر کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر و برکت کا 7-8 دفعہ ذکر کیا ہے، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حنیفم مسلمم وما کان من المشرکین۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جب مسجد اقصیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ خیر و برکت کی بات کرتے ہیں، اس کے ارد گرد ہم نے بہت خیر و برکت ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جگہ ہے یہ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے، جس کا ہارٹ ہے، یعنی کہ ملک شام کا، پرانے میپس دیکھیں ہیں تو یہ پورا جو تھا یہ اصل میں ملک شام کہلاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رحمت والے فرشتوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس سرزمین کو اللہ کے رحمت والے فرشتوں نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ وہ واحد سرزمین ہے جس میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر تمام انبیاء جو تھے انہوں نے نماز پڑھی تھی اس کے اندر، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت قدیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے وہ تعمیر ہوئی تھی۔ اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ اور یہ پوچھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا گیپ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا۔ اور عبادت کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کے اندر نماز پڑھنا یہاں پر اس سے بہتر اور کوئی عبادت کی چیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو بہت معروف مشہور ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، خاص طور پہ جب ہم جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو جب اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، فضائل بیان کرنے ہوتے ہیں، تو ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ مسجد حرام کے اندر، مکہ کے اندر ایک نماز پڑھنا باجماعت، ایک نماز اچھے اخلاص خلوص کے ساتھ پڑھنا، وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ آگے اب مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں، تو مسجد نبوی کے لیے جو زیادہ صحیح روایت ہے اس کے مطابق 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے 50,000 کا بھی ذکر ہے لیکن وہ اتنی صحیح نہیں ہے روایت۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس میں مسجد اقصیٰ کے لیے بھی زیادہ کا بھی ذکر ہے، 500 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق کاؤنٹ نہیں آیا ہوا، مسجد نبوی کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اس میں اس کے نسبت 4 گنا زیادہ ثواب ہے، جس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ کم از کم 250 گنا ثواب ہے اس کے لیے۔ باقی اللہ تعالیٰ جتنا جس کو ثواب دینا چاہے، اگر ایک نماز کیا پتہ میری اور آپ کی ایک نماز اس جگہ کے اوپر وہ ہماری پوری زندگی کی بخشش کا باعث ہو جائے تو وہ پھر کاؤنٹ تو نہ ہوا کہ یہ 10 نمازیں تھیں، 100 تھیں، یہ 1,00,000 تھیں، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی کہ اس نے سب کچھ کور کر دیا۔
ساتھ یہ بھی فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پر مسجد حرام اور حرم مدینہ کے اندر اور مسجد اقصی، ان تین کے علاوہ کہیں اور عبادت کی غرض سے سفر کرنا، نماز پڑھنا کوئی ویلیو نہیں رکھتا. عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو ان تین کے علاوہ کہیں اور کا سفر اس غرض سے جائز نہیں ہے. ویسے آپ سفر کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی نئی مسجد ایسی ہے جو آپ کا دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے اور بہت اٹریکٹیو ہے، یا کہیں کا کوئی خطیب بہت اچھے ہیں، یا کہیں پر کوئی بہت اچھا پروگرام ہے، لیکچر ہے، یا جمعے کا خطبہ اچھا ہوتا ہے، گیدرنگ اچھی ہوتی ہے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہاں پہ زیادہ نماز کا ثواب ملے گا، زیادہ نماز کا ثواب صرف ان تین اطراف سے ہے. یہ ہو گیا ثواب کی غرض سے. اب اس کے بعد آگے جہاں پہ ہم چلتے ہیں، جیسا میں نے ابھی بات کی تھی مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے، جس نے ابھی میں نے بات کی تھی سٹارٹ میں کہ سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی تھی وہ مکہ میں تعمیر ہوئی تھی. اب اس کے آگے روایات مختلف ہے اسلامی تاریخ کے اندر. اب ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود تعمیر کی تھی اس کی، مسجد حرام کی مکہ کے اندر. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، جو کہ زیادہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہے کہ کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے اس کی تعمیر کی تھی. اور 40 سال کا گیپ ہے. اگر تو ابراہیم علیہ السلام کی بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس تعمیر کے 40 سال بعد یہاں پر تعمیر ہوئی مسجد اقصی کی. اور اگر اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی تعمیر کی تھی، تو پھر اس کے بعد جو تعمیر ہے وہ کچھ اسلامی کتابوں کے مطابق شیت علیہ السلام جو آدم کے بیٹے تھے ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ بات، کہ انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی اس کے بعد. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا. ابراہیم علیہ السلام عرب نہیں تھے، وہ عراق کے رہنے والے تھے، اور علاقہ تھا جہاں سے وہ بلانگ کرتے تھے. وہ جو ان کا واقعہ ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تھی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء کے اندر وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی انہیں، ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا، اور لوط کو ان کے ساتھ، جو کہ ان کے نیفیو بنتے تھے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف ہم نے ان کو نجات دی جس زمین میں ہم نے بہت خیر و برکت رکھی ہے تمام جہاں والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو بائبل ہے اس کے اندر بھی کی ہوئی ہے، یا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی کی ہوئی ہے. The Lord has said to Abraham, leave your country and go to the land I will show you. So Abraham left as the Lord had told him, and Lot یعنی کہ لاٹ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے لیے went with him, and at that time the Canaanites were in that land, in the land. The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. تو اللہ تعالیٰ نے بائبل کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کی جو نسل ہوگی اس کو ہم یہ سرزمین دیں گے، جو آپ کو سرزمین دکھائی ہے یہ ہم آپ کو دیں گے. اس کے اندر پہلے سے قومیں آباد تھیں، کینائٹس جو تھے یہ اس سے پہلے آباد تھے. اس کے قریب ایک اور جو ہے، بلکہ بائبل کے اندر اس کا نام ہی لینڈ آف کینائٹس آتا ہے شروع کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر کیا ہوا کہ یہ وہ جو سرزمین جو ہے برکت والی، اس برکت والی سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت عرصے کی جو دعا تھی اس کو حقیقت میں قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام دیے، اور پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام بھی دیے. جب اسماعیل علیہ السلام دیے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے مکہ آ گئے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل مکہ میں رہی، آباد رہی، اور ایک نسل جو تھی وہ ان کی فلسطین میں آباد رہی یا مسجد اقصی کے اطراف میں آباد رہی. اور یہ دونوں ملے نہیں ہیں تاریخ کے اندر، یہ ہمیشہ یہ الگ رہی ہیں. دونوں جو اسٹریمز ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی، یہ ہمیشہ سیپریٹ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ الگ رکھا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، جس سے پھر یہ بنی اسرائیل کی نسل جو تھی یہ چلی تھی آگے. پہلے ایک لیکچر تھا، اس کے اندر جو میں نے باتیں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ریلیٹڈ کی تھی ان کو رپیٹ نہیں کروں گا یہاں پر. یہاں پہ ہم فوکس رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسجد اقصی کی طرف. لیکن بہرحال وہ نسل جو تھی وہ وہیں پر رہی. یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے جو تھے، جن کا سورہ یوسف کے اندر کافی ڈیٹیل میں ذکر آتا ہے کہ پھر وہ رہے اسی جگہ پہ، بیت المقدس والی جگہ پر ہی رہے. لیکن ایک واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو بھائیوں نے ان کو ترک کرنے کے لیے ایک چال چلی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، لیکن وہ غلام بن کے چلے گئے مصر کی طرف.
اور بعد میں بہت سالوں کے بعد، بہت سال جب گزر گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حالات ایسے بدلے کہ یوسف علیہ السلام وہاں کے ایک طرح کے فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر لگ گئے تھے بادشاہ کی فل سپورٹ کے اندر، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعبیر، خواب کی جو تعبیر تھی اس کا علم دیا تھا اس کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ان کی جو فیملی تھی وہ بھی ایک بہانے سے واپس ادھر آ گئی، اور وہ فلسطین چھوڑ کے، کیونکہ وہاں پر قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، اس لیے یہاں پر شفٹ ہو گئے۔ لیکن پھر بعد میں بہت عرصہ گزرا تو اس کے بعد وہ قوم، قبطی قوم جو کاپٹکس ہیں، جو فرعون ہوتے تھے، ان کے غلام بن کے رہ گئے، اور بہت سال اس طرح ہی رہے۔ کم سے کم یہ 400 500 یا 600 سال کی بات ہے کہ وہ قوم جو تھی وہ بالکل غلام بن کے رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی نجات نہیں دی، بہت سخت آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی بہت عرصے تک آزمائش میں رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے خود موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا کہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں آزمایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارا وہی حال ہے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں بدلا، چیلنجز تو ادھر کے ادھر ہی ہیں، آزمائش اور فتنہ تو اتنے ہی ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ عنقریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور پھر تمہیں ایک سرزمین کے اوپر بادشاہت دے گا اور آزمائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت 137 کے اندر ذکر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد وارث بنایا تھا اس قوم کو جس کو بہت آزمایا جاتا تھا، اس کو اس سرزمین کے مشرق کا بھی بنایا وارث اور اس کے مغرب کا بھی بنایا، التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین جس میں ہم نے بہت خیر و برکت رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آرڈر تھا، ڈیوائن آرڈر کے ذریعے فرعون غرق ہو گیا، اس میں قتال کا لمحہ نہیں آیا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بچی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچی تھی۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب ہم نے اس سرزمین کو ان کے لیے دوبارہ ہم نے وارث بنا دیا، ان کی آزمائش کے اوپر جو انہوں نے سختیاں جھیلی تھیں، ہم نے ان کو گفٹ کر دیا یہ سرزمین، اس کا مشرق بھی اس کا مغرب بھی، یعنی کہ پورا ایریا گفٹ کر دیا۔ اور کیا حکم تھا ان کے لیے؟ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے من و سلوہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ بھی ہے، تمہارے پیاس لگنے پہ پانی بھی تمہیں مہیا ہو جائے گا، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ تم نے ادھر جا کے اس قوم کا سامنا کرنا ہے۔ کون سی قوم؟ یہی کینائٹس، ان قوم کا سامنا کرنا ہے اور ان کو سرزمین سے نکالنا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام گئے تھے تو کوئی قتال کا ذکر نہیں تھا، وہ قوم رہی وہاں پہ، اور ابراہیم علیہ السلام گئے ان کے ساتھ۔ لوط علیہ السلام پھر آگے چلے گئے تھے جو آج کل کا جارڈن ہے، اس سرزمین کی طرف لوط علیہ السلام چلے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ رہے، ان کی اولاد وہاں پہ رہی، لیکن ان کی بادشاہت کا، سلطنت کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب ان کو حکم ہوا کہ اب آپ نے جانا ہے وہاں پر، تو قوم نے بالکل انکار کر دیا۔ قوم نے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جائیں آپ جا کے لڑیں اور آپ کا رب بھی جا کے لڑے، قتال کرے ان کے ساتھ، ہم تو یہیں پر ہی ہیں۔ اس قدر بے حسی کا عالم ہوا اس قوم کے اوپر کہ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ وہی نبی، وہی رسول جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بچایا، سارے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، غرق ہوتے دیکھے فرعون کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اور اللہ کے رسول کو اس طرح انکار کر دیا کہ جائیں آپ جا کے لڑیں، ہم نہیں ہلنے والے یہاں سے۔ بہت لڑنے والی قوم ہے وہ۔ تو کیا حکم ہوا پھر اللہ کی طرف سے؟ اب 40 سال تک کے لیے سرزمین حرام ہو گئی ان کے اوپر، 40 سال ادھر بھٹکتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا بھی، ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے الگ کر دیں اس قوم سے، اس قوم کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، الگ کر دیں مجھے اس قوم سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، رہنا اسی قوم میں پڑے گا۔ انہی نافرمانوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام رہے 40 سال رہے۔ اور اس کے بیچ میں آف کورس بائبل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہت ڈیٹیلز بھی آتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوتے رہے، انہوں نے بہت تفصیل کے اندر اس کو کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے قرآن، اس کے اندر غالباً موسیٰ علیہ السلام کا جو اس سے ہٹ کے واقعات ہیں اس ردم میں، وہ شاید صرف وہی ہیں جو خضر کے ساتھ ان کا ملاقات ہوئی تھی اور جو واقعہ ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بائبل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر دی تھی، تو جب ان کا آخری وقت قریب ہوا، 40 سال وہ اسی سنائے پیننسولا یا جو سعودی عرب کا جو ٹاپ والا حصہ ہے ادھر ہی بھٹکتے رہے وہ،
40 سال بھٹکتے رہے، لاسٹ بالکل وہاں پہ کہ نکلنا کس طرح، کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا کہ یہ کبھی یہاں سے نکلیں گے نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت قریب ہو گیا، یہ واقعہ جو ہے یہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور بائبل کے اندر بھی ہے، بلکہ بائبل کے اندر یہ پورا جو آخری چیپٹر ہے اس کا وہ موسیٰ علیہ السلام کی موت سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، اور انہوں نے آ کے، جس طرح نبی کے لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی سے اجازت ہوتی ہے ایک طرح کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرے نصیب میں نہیں ہوئی وہی سرزمین التی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، آخری خواہش کہ میں اس کو دیکھ سکوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے اس کے اتنے قریب گئے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ بالکل اتنے دور، اتنے قریب پہنچ گئے اس سرزمین کے کہ جس طرح سٹون کی جو تھرو ہوتی ہے نا، جب پتھر کے جو جتنا آپ دور پھینکتے، اتنے قریب ان کو وہ پورا منظر دکھایا گیا۔ بائبل کے اندر بھی اسی پہاڑ کا ذکر ہے، جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس سرزمین کو دیکھا، وہ ان کا آخری لمحہ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو یہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا کسی کو نہیں پتا کہاں پہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم وہاں ہوتے، مدینہ میں ہیں ابھی یا عرب کے اندر ہیں، اگر ہم وہاں ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ابھی بھی ان نون ہے، آئیڈیا ضرور ہے کہ کہاں پہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تھے اور وہاں پر وہ پھر فوت ادھر ہی ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، تو وہ ساتھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جب ملاقات ہوئی تھی، خضر کون ہے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے، جو غلام جن کا ذکر آتا ہے یوشع بن نون یا بائبل کے اندر جوشوا، وہ پھر ان کے ساتھ پھر وہ نبی بنے تھے، اور ان کے انڈر جب فلسطین انہوں نے فتح کیا تھا، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور جو پہلے تھا اس کے اندر بھی اس چیز کو ریپیٹ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کے وہاں پر فلسطین کے اندر ان کو ایک عرصہ ملا، کچھ عرصہ ملا جب یہ وہاں پہ آباد ہوئے تھے، لیکن کوئی گورنمنٹ اس لیول کی قبیلوں کی شکل اختیار کی، 12 قبیلے تھے تو 12 قبیلوں نے 12 اپنے علاقے بنا لیا، کچھ ڈیکیڈز اور گزری تو دوبارہ ان کے اوپر ڈاؤن فال آ گیا، ارد گرد کے قبائل نے دوبارہ ان کو مغلوب کر لیا۔ پھر وہ واقعہ آتا ہے جو سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ یہ لوگ پھر گئے اپنے قوم کے جو اس وقت کے نبی تھے، ان سے کہا تھا کہ ہمارے لیے آپ کو بادشاہ مقرر کریں، اور پھر وہ ایک بادشاہ مقرر ہوا ان کے لیے، ساری تفصیل کو سکپ کرتے ہوئے۔ تو یہ جو مشرک قبائل تھے، کینائٹس اور فلسطائنز، ان کا جو واریر تھا گولائت یا جالوت، ان کو قتل کر کے پھر داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے موزانہ طور پہ، اور یہ پہلا پرابلی پوری تاریخ کے اندر پہلی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹیٹ کے لیول کے اوپر ایک اسلامی ریاست بنی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس کے بادشاہ تھے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور فارم آف گورنمنٹ تھی، وہ بادشاہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کو خلیفہ بھی کہا ہے اپنا۔ اور ان کے دور کے اندر بائبل کے مطابق ان کو حکم تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک بڑی تعمیر کرنی ہے مسجد اقصیٰ کی، لیکن وہ نہیں کر پائے تھے، انہوں نے سٹارٹ لیا اس کا لیکن نہیں کر پائے۔ وہ پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ہوا، عروج پہ پہنچا۔ ہم اسے مسجد اقصیٰ کہیں گے، لیکن بائبل کے اندر کرسچنز اور جوز اس کو ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، اور جس کے اندر ان کی عبادت بھی ہوتی تھی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اعتکاف بھی کرتے تھے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے، اور وہ ان کی جو طاقت کا ایک اظہار تھا، اتنی دور تک کہ جو ملکہ سبا جو تھی اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس کو بھی کس طرح اپنے انڈر کر دیا تھا کہ وہ ترک کرے اپنے مشرکانہ طور زندگی کو اور چھوڑ کے اس طرف آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 81 کے اندر ذکر کیا ہوا ہے، اور زمین کا اگین وہی جب ذکر آیا زمین کا الی الارض التی بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے بہت خیر و برکت رکھی ہے تمام عالمین کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو ٹیمپل بنی تھی وہ پھر کچھ عرصے کے بعد 587 BC کے اندر وہ عراق کے جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، اور اس نے آ کے داخل ہو کے اور بالکل تہس نہس ختم کر دیا۔ پھر دوبارہ اس کو کچھ عرصے کے بعد جب یہ آزاد ہوئے تھے، بیبلون کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، دوبارہ واپس آئے تھے فلسطین کو، دوبارہ انہوں نے آباد کیا تھا، اور دوبارہ وہاں پہ ایک ٹیمپل بنائی تھی، سیکنڈ ٹیمپل بنائی تھی۔ سیکنڈ ٹیمپل کے بعد پھر اس کے یہ دور گزر رہا تھا ان کا
کہ جس ٹائم کے اندر، جس دور کے اندر پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، یہ ان کی کیونکہ کتابوں کے اندر یہ پرومس تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین وعدہ کیا آپ کے ساتھ، اس سرزمین کا، اور یہاں پہ آپ نے یعنی کہ جو خلافت ہوگی ان کو جب وعدہ دیا گیا تھا وہ یہاں سے قائم ہوگی اور اٹرنل ہوگی، یعنی کہ وہ پھر ختم نہیں ہوگی، یونیورسل ہوگی. اور ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کا وعدہ کیا تھا، خاص طور پہ جب وہ غلامی میں تھے ادھر بیبلون کے اندر، کہ آپ کے لیے ایک مسیح آئے گا جو بچائے گا آپ کو تمام آپ کی مشکلات سے، تمام آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا. یہ ٹاپک بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کوئکلی گزارتے ہوئے، جب آئے عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ ایک وقت میں 3 رسول ہو گئے، رسول اور نبی کل 3 ہو گئے. زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. اور مسجد اقصیٰ اور انہی کے اندر اطراف کے اندر وہ بالکل وہ جگہ بھی ہیں جہاں پہ ان کا قیام تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ کرتے تھے. ابھی وہ ٹیمپل بنی ہوئی تھی ان کی، جس کو وہ ٹیمپل کہتے ہیں. لیکن ایونچولی جب جو ان کے رابائز جو تھے، یا ان کے جو علماء ہم کہہ لیں، جو ان کے مفتی تھے، ان کی جب منوپلی کو انہوں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا اگر ہم نے ان کی بات مانی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد کیا ہے، کہ بہت بڑا واریر ہوں گے، وہ بہت ہمیں جو ہے نا لڑ کے ہمیں نکالیں گے. وہ آ کے انہی کی اصلاح کیے جا رہے تھے کہ تم لوگوں نے دین کو ایک بزنس کا بہانہ بنایا ہوا ہے، تم نے دین کو ایک بزنس کا بہانہ بنایا ہوا ہے. انہوں نے رومنز کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا بندوبست کر دیا. تو جہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے سولی چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے تو سولی نہیں چڑھنے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. تو وہ اگین یہ بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو واقعہ اس کے اندر جو سارا مینشن ہوا ہے وہ ساری یہ سرزمین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا 33 CE کے اندر. پھر اس کے تقریباً 30-35 سال کے بعد یہودیوں نے ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی. اس بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کا حوالہ دیے بغیر آگے ہم چلتے ہیں کہ بالآخر رومنز کے ذریعے دوبارہ فلسطین کے شہر کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا تھا، دوبارہ ختم کر دیا گیا تھا. اسے مسجد اقصیٰ یا جو ٹیمپل آف سولومن ہے اس کو دوبارہ گرا دیا گیا تھا، اور اس میں سے کچھ نہیں بچا تھا. جو بچا تھا وہ صرف ایک دیوار کا حصہ تھا جو ابھی تک بچا ہوا ہے. 2000 سال ہو گئے ہیں، وہ دیوار کا حصہ ابھی تک بچا ہوا ہے، باقی اس پورے کو گرا دیا گیا تھا. پہلی دفعہ جو ہوا تھا تب کم سے کم 6 لاکھ کا آتا ہے کہ 6 لاکھ قتل ہوئے تھے تب، اور باقی 6 لاکھ کم سے کم قیدی بنے تھے. اس دفعہ کا جو ہے اس کے اندر بھی کئی لوگ جو تھے ان کو بھی قتل کیا گیا، اور ان کو غلام بنا کے شہر کو بالکل خالی کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کے تحت تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو میری سرزمین ہے یہ صرف نیک لوگ جو ہوں گے ان کے ہوں گے. تم لوگوں نے عیسیٰ کو جھٹلا دیا ہے تو تمہارے لیے یہ سرزمین ختم ہو گئی ہے. یہ آیت سورہ انبیاء کے اندر آتی ہے بنی اسرائیل کے رسولوں کا ذکر کر کے اور انبیاء کا ذکر کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور ہم نے حرام کر دیا، لکھ دیا کہ حرام ہو گیا ہے اب اس شہر کے رہنے والوں کے لیے کہ وہ انہم لا یرجعون، کہ اب وہ ہرگز نہیں لوٹیں گے اس شہر کی طرف. پہلے کیا ہوا تھا، یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، تو پھر وہ دوبارہ آئے تھے اور داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور ایک بہت عروج دیکھا انہوں نے. پھر ان کو دوبارہ نکال دیا گیا تھا، پھر دوبارہ یہ آئے تھے اور انہوں نے دوبارہ ٹیمپل اپنی بنائی اور وہ اس کو مقام حاصل کیا. لیکن جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، اتنے نبی آنے کے بعد، اتنا کچھ آنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا، تو اب جب نکالا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرما دیا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، حرام کر دیا کہ اس قوم نے اب اس بستی میں واپس نہیں داخل ہونا، انہم لا یرجعون، کہ وہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی کے اندر. عام طور پہ اس آیت کو جو افیلیٹ جو ہے نا وہ جنرلائز کر کے کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 500-600 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول بنا کے بھیجا تمام عالمین کے لیے، تو وہ دور تھا سارا مکہ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا اللہ تعالیٰ نے وقت دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، یثرب میں گئے، وہاں پہ یہود کے ساتھ بھی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریول نہیں تھا، نہ نالج زیادہ تھی،
دنیاوی اعتبار سے. لیکن جب مکہ کا آخری وقت قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلسطین جو تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوا بھی نہیں تھا اور یہ ہونا بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک ٹرپ ارینج کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اسرا اور معراج کا. کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت وہ مشکل وقت ہو گیا تھا, مکہ کا دور آخری اپنے ٹائم کے اندر بہت ڈیفیکلٹ ہوتا گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو شہید ہوتے تک دیکھا تھا, کچھ کو مجبوراً ہجرت کر کے جانا پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی مارا بھی جاتا تھا, اور صبر وہ بہت مشکل وقت کے مرحلوں میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسرا کا سفر کروایا. تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھوائی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ساتوں آسمان دکھائے گئے اور سب کچھ دکھایا گیا, جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی, سارا کچھ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ آسمانی سفر شروع ہو, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے بیت المقدس دکھائی جا کے, اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی اور پھر انبیاء کو لیڈ بھی کیا, جس کا ذکر سورہ اسراء کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے بندے کو وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا, جس کے ارد گرد بہت خیر و برکت رکھی ہے, اور تمام انبیاء کی فالو کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا گیا. تو آلدو وہ مسلمانوں کے قبضے میں جگہ نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ٹریول نہیں کرنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس نے فتح ہونا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ٹرپ ارینج کروایا. تو یہ جو تصویر آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے, اس کے اندر یہ جو بنا ہوا ہے, یہ جو گولڈن بنا ہوا ہے, یہ مسجد جو ہے اصل میں یہ ہے ڈوم آف راک. یہ ڈوم بنایا گیا ایک راک کے اوپر, ایک پتھر کے اوپر. اس پتھر کے بارے میں کیا خاص بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کے آسمان کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. یہ کسی واضح حدیث میں نہیں ہے, لیکن تاریخ اسلام کی تمام کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمان کا سفر تھا وہ اس پتھر کے اوپر سے ابتدا ہوئی تھی اس کی, اور براق جو جانور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس دیوار کی طرف باندھا تھا, اس والی سائڈ کی طرف. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سفر ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف, نہ باقی صحابہ جو تھے ان کا سفر ہوا کہ وہ جاتے رہے نماز پڑھنے کے لیے یا کچھ اس طرح, ایسا کچھ نہیں ہوا. البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ان کے دور کے بالکل نہیں کہ آپ کہہ لیں کہ آغاز سے پہلے, جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, تو مسلمان ان کے بارڈرز کے قریب پہنچ گئے تھے. حضرت عمر کے جب خلافت آئی تو انہوں نے حضرت عبید اللہ بن جرح کو اپنا کمانڈر ان چیف بنا کے اور یہاں پہ سیجر کروایا اس کا. جو ادھر کے اس وقت کا جو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پریس تھا وہاں پر, اس نے حضرت ابو عبید اللہ بن جرح کی جو سادگی تھی اس کو دیکھ کے سمجھا تھا کہ یہ وہ بادشاہ جو ہمارے یہاں پیشن گوئی ہے. لیکن جب اس کو کلیئر ہو گیا کہ یہ وہ نہیں ہے, تو حضرت ابو عبید اللہ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میں اپنے جو ہمارے بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے جو امیر المومنین ہیں میں ان کو بلاؤں گا, آپ ان سے بات کر لیں. حضرت عمر بن خطاب کو خط بھیجا گیا. حضرت عمر بن خطاب نے پھر ٹریول کا بندوبست کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے کہا گیا کہ آپ ادھر آئیں, تشریف لائیں اور فتح ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب نے سفر کیا. کس طرح؟ ایک اونٹ رکھا, ایک غلام رکھا, سفر کا ارادہ کر لیا. پہلے بیچ میں کچھ صحابی تھے, انہوں نے مدینہ کے اندر ہی حضرت عمر کو یہ کہا کہ یہ چال ہو سکتی ہے, کیا پتہ یہ اوریجنل لیٹر نہ آیا ہو, کیا پتہ یہ چال ہو آپ کو پھنسانے کی, اور کہ آپ کے جو, کیونکہ ہماری جو خلافت ہے وہ آپ کے بل بوتے پہ چل رہی ہے, تو اس لیے ٹریپ ہو. لیکن حضرت عمر جو تھے انہوں نے اس کا کیا, اور بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خطرے کے انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا. اب اس دور کے اندر سفر جو ہوتا تھا وہ مہینہ لے لیا کرتا تھا. ایک اونٹ رکھا, حالانکہ آپ کے لیے کوئی حکم کی کمی نہیں تھی, آپ حکم دیتے اور کئی اونٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے بالکل جو سمجھا کہ جو کافی ہے بس یہی کافی ہے. اور سفر کس طرح کیا؟ ایک دفعہ خود اونٹ پہ بیٹھتے تھے, کیونکہ دونوں بیٹھ نہیں سکتے تھے, سامان بھی رکھا ہوا تھا. ایک دفعہ خود بیٹھتے تھے, غلام اونٹ کو لے کے چلتا تھا. پھر کبھی خود
لے کے چلنا ہوتا تھا اور غلام کو اوپر بٹھاتے تھے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے لگے, اس وقت والڈ سٹیز ہوتی تھیں, دیواریں بنی ہوئی ہوتی تھیں شہروں کے ارد گرد, تو جب بیت المقدس کے بالکل قریب پہنچے اور اتفاق سے باری جو تھی وہ غلام کی تھی کہ وہ بیٹھے گا, غلام نے ان کو بہت کہا, انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں, باری تمہاری ہے, تم ہی بیٹھو گے اس کے اوپر. جب آ رہے تھے تو مسلمانوں کو پتہ لگا, مسلمانوں نے ان کو کہہ دیا کہ دیواروں پہ چڑھ کے دیکھ لو, وہ ہمارے آ رہے ہیں امیر المومنین. اور اس کے اوپر حضرت عمر جب آ رہے تھے تو ان کے کپڑوں کے اوپر کئی تہبند لگے ہوئے تھے. پھر راستے میں گندا راستہ تھا جس کے اندر کیچڑ سا تھا, تو وہاں سے جوتے اتار کے پکڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اس سارے منظر کو دیکھ کے, کیونکہ یہ بیزنٹائن امپائر تھا, ان کے بادشاہوں کے محل ہوتے تھے, بڑے بڑے ان کے خیمے ہوتے تھے, سونے کے کارپیٹ, اور انہوں نے کپڑے اپنے پہنے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ منظر دیکھ کے تو ان کو تو بالکل بھی بات نہ سمجھ لگی کہ یہ کس طرح کا منظر ہو سکتا ہے. یہ اس کے اوپر جب بلایا گیا, حضرت عمر سے بات کی, اور اس نے لٹرلی ہینڈ اوور کیا, بغیر کوئی لڑائی لڑے ہوئے, لٹرلی ہینڈ اوور کیا اس نے مسجد اقصی اور یہ پورا جو یروشلم کا شہر تھا آپ کے حوالے. یہ حضرت عمر نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اور پورا امن اور تحفظ دیا ان کو کہ آپ کے جو یہاں پہ رہنا چاہے گا وہ رہ سکتا ہے, جو جانا چاہے گا اس کو پورا امن حاصل ہوگا جب تک وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اگر آپ کی عبادت کی یہاں پہ مقامات ہیں تو ان کے تحفظ رہے گا, ان کو نہیں چھیڑا جائے گا, خراب نہیں کیا جائے گا. اور ایک اسپیشل بات اس میں ایڈ یہ بھی تھی, کیونکہ وہ عیسائی تھے اور عیسائی اپنے ابھی ریلیجن کے قریب تھے, تو ان کو شدید نفرت تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے مطابق سولی چڑھانے والے سازشیوں کے اوپر. وہ کون تھے؟ یہودی تھے ان کے مطابق, ان کو ان سے شدید نفرت تھی. تو انہوں نے کہا تھا ان کو آپ نے آباد نہیں ہونے دینا یہاں پہ. اور تب یہ حال بھی تھا ان کا کہ ان کی جو عبادت کی جگہ تھی, جو عیسائیوں کی, جو یہودیوں کی تھی, جو ٹیمپل آف سولومن والی جگہ تھی, ان مقامات کے اوپر انہوں نے کوڑے رکھے ہوتے تھے, ڈالے ہوتے تھے. حضرت عمر نے آ کے اس کو صاف کروایا اور نماز پڑھی. جب حضرت عمر کو موقع ملا تھا نماز پڑھنے کا, تو حضرت عمر کو اس جگہ کو پرپوز کیا تھا. یہ چرچ ہے جو کرسچنز کا اس جگہ پہ سب سے زیادہ ہولی سائٹ ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ پہاڑ کا ایک ٹاپ ایریا تھا جہاں پہ ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھے تھے. وہاں سے لے کے ان کو کراس پکڑا کے 14 مقامات پہ روکتے ہوئے, ان کو اذیت دیتے ہوئے یہاں پہ لا کے ان کو بالآخر سولی دی گئی تھی. انہوں نے یہ چرچ بنایا ہوا ہے. یہ اس وقت کی کنسٹرکشن نہیں ہے, یہ بیچ میں گرا دیا, ٹوٹ گیا تھا, یہ بعد کی کنسٹرکشن ہے. تو ہولی سیپلکر سب سے ان کے لیے مقدس جگہ تھی ہے. اور یہیں پر حضرت عمر کو پرپوز کیا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ یہاں پہ نماز پڑھ لیں. حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی, یہ کہہ کے, یہ نہیں کہ کوئی برا کہا یا کچھ, انہوں نے کہا کہ اگر میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی ہے تو آئندہ آنے والے مسلمانوں کو جواز مل جائے گا کہ وہ چرچز کے اوپر اپنا حق سمجھیں گے, قبضہ کر سکیں گے. وہ ہم تو ابھی بھی اس تعلیمات سے دور ہیں, کافی ہم ان تعلیمات سے دور ہیں جو تحفظ دیا گیا تھا. تبھی تو کوئٹہ میں واقع ہوا ہے وہ چرچ کے اندر جو کیا گیا. حضرت عمر نے جہاں نماز پڑھی تھی وہ یہ مقام تھا جس کے اوپر اب مسجد اقصی بنی ہے, جس کی یہ تصویر ہے. اور اس وقت کی جو مسجد تھی, اور اس وقت کی جو مسجد تھی وہ اصل میں بیسمنٹ میں تھی. یہ بعد میں اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک ایلیویٹڈ ایریا ہے, پہاڑی سا ایریا ہی ہے. یہ جو ڈوم آف راک ہے یہ وہ مقام ہو گیا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا. یہ مسجد اقصی ہو گئی. اوور آل یہ ساری مسجد اقصی ہی ہے, پورا کورٹ یارڈ سمیت سارا مسجد اقصی ہی ہے. اس کا اگر بہت اسپیسیفک نام لیا جائے تو مسجد قبلی کہتے ہیں اسے, جہاں پہ قبلہ جو تھا پہلے, جس کو پہلا قبلہ بنایا گیا تھا, بعد میں قبلہ چینج ہو گیا تھا. اس کے ساتھ پھر اور بھی مختلف مقامات ہیں, جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ براق باندھا تھا, تو یہاں پہ ایک براق مسجد بھی ہے چھوٹی سی. یہ وہ دیوار ہے جو سیکنڈ ٹیمپل جو ان کی تھی اس کی دیوار واحد رہ گئی ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسلمان ہی ہیں, یہ یہودی ہیں, اور ان میں سے ہوتا ہے کچھ عیسائی بھی ہوں. آپ ویڈیو دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ بنا اور اس نے اسرائیل کا وزٹ کیا, تو وہ آلدو وہ کرسچن ہے, کیسا کرسچن ہے وہ اللہ جانتا ہے بہتر, لیکن آلدو وہ بائی فیتھ ڈکلیئرڈ جو ہے وہ کرسچن ہے, لیکن اس نے آ کے یہاں پہ دعا کی دیوار کے آگے. اور جو ان کی ٹوپی ہوتی ہے یہودیوں کی, وہ کپا جسے بولتے ہیں, اس نے وہ بھی پہنی ہوئی تھی. براک اوباما بھی آیا, بش بھی آیا, کلنٹن بھی آیا, سب پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے حاضری ضرور دیتے ہیں, ایک پریئر ضرور کرتے ہیں آ کے. اور یہ دیوار کے جو خانے ہوتے ہیں اس کے اندر اپنی وہ ایک جو پرچی ہوتی ہے وہ ڈال دیتے ہیں. جو ڈوم آف راک ہے اس کے اندر کا منظر یہ ہے کہ یہ اس خاص ایریا کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے.
اس کو اوپر سے دیکھیں تو وہ پتھر اس کو ریٹین رکھا گیا ہے جس کے اوپر سے رسول اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا. اور یہ جو نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں اس کے اندر، یہ اصل میں پتھر جو ہے اسی پتھر کے نیچے ایک کیو بھی ہے. تو یہ اس کے اندر کا منظر ہے کہ اس کے نیچے بھی انہوں نے وہ نماز کی. اگین اوور آل ساری مسجد اقصیٰ کا ہی پارٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اوور آل. اور جب کیونکہ آج کل وہ پوزیشن میں ہے اسرائیل کے، تو جب چاہتے ہیں وہ اس کو بند کر دیتے ہیں سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے، جب چاہتے ہیں کہ اس کو وہ پھر کھول بھی دیتے ہیں. حضرت عمر کے دور کے بعد جب یہ ان کے پاس اس کی کسٹڈی آئی تھی تو یہود تب آیا کرتے تھے یہاں پہ، لیکن عبادت کر کے چلے جایا کرتے تھے. یہاں پہ رہنے کا اختیار نہیں تھا جس طرح ٹورسٹ کے طور پہ ہوتے ہیں. عیسائی یہاں پہ رہتے رہے ہارمنی کے ساتھ رہتے ہوئے، مسلمان بھی یہاں پہ رہے ہارمنی کے ساتھ رہے. اور بلکہ ایسے واقعات بھی تاریخ کے اندر آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہارون رشید کا جو دور آیا تھا مسلمانوں کے خلیفہ گزرے میں، تو ان کے دور کے اندر مطلب کہ ٹالرنس کا یہ لیول تھا کہ جو رومن امپائر تھا، آلدو ویسے تو ایٹ وار تھے، لیکن رومن امپائر کو انہوں نے یہ اجازت دی ہوئی تھی کہ رومن امپائر نے کہا کہ ہمارا جو چرچ اور جو ہماری ہولی سائٹس ہیں نا، ہم نے ان کی رینوویشن کرنی ہے، ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے، رینوویشن کرنی ہے. تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کو بالکل اجازت دی تھی کہ آپ آ کے یہاں پہ اپنی رینوویشن اور ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ نے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ معاملہ چلتا رہا تھا. البتہ مسلمانوں کے بعد میں آنے والے جو تھے بگاڑ تھا، اور اس کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس سے وہ بہانے ملے تھے جو ایونچولی لیڈ کیا جس نے کروسیڈز کی طرف. کروسیڈز کب ہوئے تھے؟ 1095 کے اندر اناؤنس ہو گیا تھا فرانس کے اندر کلیمانٹ شہر کے اندر کہ ہم کروسیڈز کا آغاز کریں گے، ہماری ہولی سائٹس جو ہیں وہ ہم ان کو واپس ریکلیم کریں گے. اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان جو تھے، اب بنو امیہ صرف خلیفہ نہیں تھے، کچھ جگہوں پہ بنو عباس تھے، کچھ جگہوں پہ فاطمین تھے، کچھ جگہوں کے اوپر کوئی تھے، کچھ جگہوں پہ کوئی تھے، آپس میں حصوں میں بٹے ہوئے تھے. اور جب پتہ لگا کہ جی آ رہے ہیں اٹیک کے لیے کروسیڈز کی یونائٹڈ آرمی آ رہی ہے، بہت بڑی کولیشن آ رہی ہے جس کے اندر یورپ کی تمام طاقتیں جو تھیں وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے پوپ کے کہنے کے اوپر وہ آ گئے تھے. ویسے تو آپس میں لڑا کرتے تھے، لیکن یہ پہلی کولیشن ہوئی تھی، گرینڈ کولیشن رومنز کی طرف سے، جس کا رخ ہوا تھا اسلام کی طرف. اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اٹیک کیا، اور ان کی اپنی، کیونکہ مسلمان تو ہر ایک کو قتل کر دیا گیا تھا، غلام بھی نہیں بنائے انہوں نے، سب کو قتل کر دیا تھا. تو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایون ٹیمپل آف سلیمان کے اندر، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے اندر اتنا خون تھا کہ جو جسم تھے وہ تیر رہے ہوتے تھے، اور گلیوں کے اندر اتنا خون تھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کے آدھے جو ٹانگیں ہیں وہاں تک خون ٹچ ہوا ہوتا تھا. اور اس قدر بو آئی تھی کہ ان کو خود اس جگہ سے کچھ دنوں کے لیے جانا پڑا تھا، چھوڑنا پڑا تھا اس کو، کہ اس قدر بو آ رہی تھی. یہ جو خدا کے نام کے اوپر انہوں نے کروسیڈز کی تھیں اس کا یہ حساب تھا. اس کے بعد 88 ایئرز لگے تھے مسلمانوں کو جگہ کلیم بیک کرنے میں. اور 88 ایئرز کے اندر وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں میں کسی نے کیا ہی نہیں. شروع میں جن لوگوں نے وہاں سے بھاگ کے نکلے تھے وہ بغداد تک گئے تھے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہ پکار کی تھی، ان کو ساری ایپیسوڈ بتائی تھی کہ ہوا کیا کیا یہاں پہ، کس طرح کا ظلم ہوا ہے. لیکن ہر کوئی جو تھا وہ بس اپنی بادشاہت اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئی تھیں مسلمانوں کی، ان کو بچانے کے اندر لگا ہوا تھا. مسلمانوں میں صرف یہ نہیں کہ صلاح الدین ایوبی سے پہلے بھی مودود بھی آئے تھے، لیکن ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آئے تھے. مسلمانوں کے ہی ڈفرینٹ گروہوں نے کروسیڈرز کے ساتھ مل کے ان کو قتل کروا دیا، اسیسینیٹ کر دیا. عماد الدین زنگی بھی تھے، ان کے ساتھ بھی یہ انجام ہوا تھا. پھر نور الدین زنگی کا بھی وقت آیا تھا. ایونچولی پھر صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو صاف کیا تھا. اور انہوں نے صرف قتال یا جہاد جو ہے وہ کروسیڈرز کے خلاف نہیں کیا تھا، بلکہ جو ارد گرد کے جو دوسرے تھے، جو مسلمان تو کہنے کو تھے سلطنتیں، لیکن وہ کروسیڈرز کے ساتھ مل کے ہمیشہ وہ چال بازی کرتے تھے، تو ان کے خلاف بھی جہاد کر کے اس کو پاک صاف کیا تھا. صلاح الدین ایوبی نے کس طرح فتح کیا تھا کہ جو کیئر ٹیکر تھا وہاں کا، اس کو آفر یہ کر دی تھی کہ آپ کو نہ ہم کو، کیونکہ تاریخ کیا ہوئی تھی، پہلے اس قدر خون بہایا گیا تھا، تو وہ ڈر یہ رہے تھے. بلکہ انفیکٹ تاریخ کے اندر ہوا یہ تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی کی فوجیں بالکل آ گئی تھیں اور وہ گیٹ بریچ ہو گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے، کرسچنز نے پہلے سے خودکشی کر دی تھی کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا حال کریں گے ہمارا یہ. لیکن صلاح الدین نے آ کے ان کو یہ آفر کر دی کہ آپ ڈس آرم ہو کے جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو سیف پیسج دیں گے جب تک وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ نہیں جاتا.
نہ کسی عورت کے ساتھ برا ہوگا، نہ کسی بچے کے ساتھ ہوگا، کسی کو غلام نہیں بنایا جائے، کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی. جو ان لوگوں نے کروسیڈرز نے آ کے ٹیمپل، جو ٹیمپلرز تھے ان کے نائٹ ٹیمپلرز تھے، جو کہ وہ ایک اور لیکچر کے اندر میں نے ذکر کیا ہوا فری میسنز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے، انہوں نے جو اپنے کراس بھی بنا دیے تھے مسجد اقصیٰ کے اوپر، تو ان کو بھی یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کروا دی صلاح الدین ایوبی نے، ان کو اتروا کے ان کے حوالے کیا تھا اور ان کو کہا تھا جو رہنا چاہے گا وہ رہ لے گا، اس کو امن حاصل ہوگا یہاں پر. کروسیڈ کا سلسلہ چلتا رہا تھا. پھر اس کے بعد رچرڈ لائن ہارٹ بھی آیا تھا اور بھی لوگ آتے رہتے. مسلمانوں کے ہاتھ سے دوبارہ بھی یہ گئی تھی جگہ، پھر دوبارہ واپس بھی آئی تھی. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بہت انسانیت کے لیے خیر و برکت کی جگہ بنایا ہے، وہاں پر اسی سرزمین کے اوپر بہت قتل و غارت بھی ہوئے ہیں، بہت ظلم بھی ہوا ہے، بہت زیادتیاں بھی ہوئی ہیں اس جگہ کے اوپر. تو اس کے آگے سے پھر وہ کچھ پلس مائنس دور چلتا رہا. لیکن ایونچولی پھر آگے جا کے بات جو تھی وہ جب آٹومنز کا دور آیا، تقریباً آج سے آٹومنز کی حکومت فلسطین میں آئی تھی تقریباً 1300 AD کے اندر. تب سے لے کے آگے تک پھر جو ہے وہ ایک سالڈ امن کا وقت رہا، جس کے اندر یہود بھی تھے، ان کو بھی امن حاصل رہا، جس کے اندر جو عیسائی تھے وہ بھی امن کے ساتھ آ جایا کرتے تھے یہاں پہ، اور مسلمان جو تھے ان کو بھی وہاں پہ فرقہ واریت اور اس کی لڑائی جھگڑے کے بغیر تقریباً کافی لمبے عرصے تک یہاں پر جنرلی بہت امن رہا. جو چیزیں پہلے ریپیٹ ہو چکی ہیں ایک اور لیکچر کے اندر، ان کو میں دوبارہ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جو ٹیمپلرز والی بات اور فری میسنز والی بات جو تھی وہ ساری بات یہیں سے سلیمان علیہ السلام کے تخت اور اس کے نیچے جو ان کو تھا کہ یہاں سے ہمارے پاس وہ علم ہمیں حاصل ہو گیا ہے جس کے ذریعے سے ہم سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی اور ہمارے بھی سیکنڈ جو حکومت ہو سکتی ہے وہ اس کے ذریعے ہوگی. بعد میں الومناٹی کا کیا انڈکشن ہو گیا، ان چیزوں کو میں ریپیٹ نہیں کر رہا. ابھی ہم دوسرے اینگل کے اوپر بات کو لے کے چل رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد جو سرزمین ہے اس کی ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ آیت کا ذکر کیا تھا میں نے کہ اس قوم کے اوپر حرام کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب یہ قوم واپس لوٹ کے نہیں جا سکتی. اور میں نے اس ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ عام طور پہ قرآن کے ترجموں کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، اس ترجمے کے اندر کر رہے ہوں گے. بیت المقدس کو یہ بھی بات بیچ میں ایڈ اپ ہونی چاہیے تھی سٹارٹ میں کہ بیت المقدس کو مقدس کیوں کہتے ہیں؟ مقدس ہوتا ہے بہت عزت والی، مرتبے والی جگہ، بہت رسپیکٹیبل جگہ. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام قدوس بھی ہے، یا لڑکیوں کے ناموں میں سے قدسیہ بھی نام ہوتا ہے. تو بہت مرتبے اور مقام والی جگہ، بہت باعزت جگہ، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اقصیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اقصیٰ کہتے ہیں دور کی چیز کو. تو مسجد اقصیٰ جو اس کو اقصیٰ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ مکہ اور مدینہ سے وہ ریلیٹیولی وہ جگہ بہت دور تھی، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہ میں نے آیت کا ذکر کیا تھا. آیت 95 ہے سورہ انبیاء کی. اب اس کے آگے جو اگلی آیت آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اب وہاں پر وہ لوگ واپس نہیں لوٹ سکتے، کبھی بھی نہیں لوٹیں گے، حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن آگے ایک بات کر دی کہ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب کہ فتحت، جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تب تک ان کے لیے وہ جگہ حرام رہے گی. اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ یاجوج ماجوج وہ قوم ہے جس کے بارے میں ذکر قرآن میں کہاں پہ آتا ہے؟ ایز اے قوم ذکر آتا ہے جن کے ساتھ کوئی انٹریکشن سا تھا. وہ آتا ہے جب ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے کہ ذوالقرنین. یہ لیکچر یاجوج ماجوج کے بارے میں نہیں ہے، یہ لیکچر علامات قیامت کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے بہت ساری باتیں اسکپ میں کر کے ٹاپک کے اوپر ہی فوکس رہوں گا. تو یاجوج ماجوج کے بارے میں ذوالقرنین سے ریکویسٹ کی گئی تھی، دو سمندروں کے درمیان میں کوئی پہاڑی علاقہ تھا وہاں پر، کہ ادھر سے وہ آتے ہیں، ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کریں. تو ذوالقرنین نے کیا کیا تھا کہ ایک دیوار، ایک بند باندھ دیا تھا ان کے لیے. اب اسلام کی تاریخ کے اندر، ہماری تھرو آؤٹ ہسٹری کے اندر، اگین یہ لیکچر یاجوج ماجوج کے اوپر نہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے، ٹھیک ہے. اسلامی تاریخ کے اندر یاجوج ماجوج کی انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ تھرو آؤٹ ود ٹائم چینج ہوتی رہی ہے. مثال کے طور پہ جب بغداد کے اوپر جب ہوا تھا اور وہ جو ترکوں نے آ کے جو تاتاری تھے انہوں نے حملہ کیا تھا، تو اس سے پہلے تاتاریوں کے لیے کہا جاتا تھا، اس وقت کے اسکالرز کہتے تھے کہ یہ یاجوج ماجوج ہیں. ابن بطوطہ ایک ٹریولر تھے. ابن بطوطہ نے جب سفر کر کے جب وہ چائنا کی طرف گئے تھے اور انہوں نے گریٹ وال آف چائنا دیکھی تھی اور دیوار کا ذکر ہوا تھا، تو ان کو اس بات کے اوپر شک ہوا تھا کہ یہ وہ دیوار نہ ہو.
اور دوسری طرف قوم بھی جو تھی چائنیز جو قوم تھی وہ فرق تھی. تو مسلمانوں کی کتابوں یا تاریخ کے اندر جو چائنا کے اوپر شک جاتا ہے نا کہ شاید چائنیز قوم ہے یا اس سے ارد گرد جو قوم ہے وہ ابن بطوطہ کے دور کے بعد سے ہوا تھا, جب اس طرح کا ان کو گریٹ وال کا جب انٹریکشن ہوا تھا کہ گریٹ وال بھی کوئی ہے. تو اس مسلمانوں کی تاریخ کے اندر نا ڈفرینٹ ٹائمز کے اوپر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن دی گئی ہیں اس کے بارے میں کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ قوم کون سی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی تھی نوح علیہ السلام کو وہاں سے, اور ان کے ساتھ باقی اور اسلامی کتابوں کے مطابق اور بھی لوگ تھے شاید جو نجات پائی تھی, اور بائبل کے مطابق تو صرف نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹا تو غرق ہو گیا تھا لیکن ان کے 3 بیٹے تھے, حام, شام اور یافز. یہ 3 بیٹے تھے بائبل کے مطابق بھی اور اسلام کی تاریخ کے مطابق بھی, اور ایک روایات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں وہ بھی. نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ پھر پھیل گئے تھے. جو یافز تھے انہوں نے رخ کیا تھا نارتھ کا, جس میں یورپ بھی آ جاتا ہے اور یہ اسکینڈینیوین سائڈ سے لے کے تو رشیا یہ پورا سائڈ آ جاتی ہے. ان کی نسل میں, ان کے سارے بیٹے نہیں, ان کی نسل میں پیدا ہوئے تھے امیجیٹ جن کا نام آتا ہے میگوگ آتا ہے, پھر آگے انہی سے آگے پھر گوگ بھی آتا ہے. تو ان کی نسل کا ایک حصہ جو سارے یورپ اس سائڈ پہ جا کے سیٹل ہوئے تھے وہ جو بائبل کے حساب سے وہ بنتے ہیں گوگ اور میگوگ. ٹھیک ہے, وہ بنتے ہیں گوگ اور میگوگ. تو یہ کہنا جو بہت ساری جگہوں پہ انٹرپریٹیشن ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی ایک الگ سی قوم ہے, کوئی الگ سے لوگ ہیں, ہائٹ ان کی کوئی ڈفرینٹ ہے, کھانے پینے کی عادتیں بڑی ان کی عجیب سی ہیں, کوئی عجیب سی ہی کوئی مطلب کہ انسان نہیں ہے, کوئی اور مخلوق ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. وہ آدم علیہ السلام کے ہی اولاد میں سے, نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور ان کے بیٹے بھی یافز کی اولاد میں سے, ماجوج کی آگے سے قوم میں سے ہیں, پھر وہ ان کی اولاد میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کر دیا کہ جہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں ان کو کھول نہیں دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے, سو رہے تھے اور خواب سے اٹھے, سوتے ہوئے اٹھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ غصہ یا خوف اس کیفیت کے اندر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور یہ فرمایا کہ جو عرب ہیں ویل للعرب, عربوں کے لیے بہت سخت ہلاکت اور تباہی ہے اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ یاجوج ماجوج اپنے انگوٹھے اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے کہا کہ انہوں نے اتنا سوراخ اس میں کر دیا. پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اب ان کے جو سوال ہوتے تھے وہ سوال ہوتے تھے عمل کے اعتبار سے, کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہم ہوں گے. ہم ہوتے تو ہم سوال کی نسل کے اوپر پیچھے پڑ جاتے کہ وہ نقشے میں کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہے کیا. انہوں نے پوچھا کہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے, کیا وہ ہمیں ہلاک کر دیں گے. عربوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عربوں کے لیے ہلاکت ہے, تو کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم نیک بھی ہوں گے ہم میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, جب شر بہت زیادہ پھیل جائے گا, جب برائی عام ہو جائے گی, شر پھیل جائے گا, تو یس ہوگا یہ. اگین میں ایک اور اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یاجوج ماجوج کے پھیلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک دم سے فساد ہو جائے گا جو ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ حج اور عمرہ کرتے رہیں گے. یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی لوگ حج اور عمرہ کرتے رہیں گے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح وہ ایک منظر بنا ہوا ہے کہ وہ ہر دریا کی طرف چلے جائیں گے, ہر چیز پینا شروع ہو جائیں گے. اور لٹرل سینس میں یہ حدیث نہیں ہے. جتنے بھی یاجوج ماجوج سے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری حدیثیں لٹرل سینس میں نہیں ہیں. یہاں پہ میں اس کو کیوں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی کہ کہاں ہم بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے اور ہم یاجوج ماجوج کے ساتھ کہاں سے ہم بیچ میں ریلیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس قوم کے اوپر حرام ہو گئی ہے سرزمین, لیکن وہ تو واپس آ گئے ہیں اسرائیل کے اندر. حرام تو نہیں ہوئی, وہ تو واپس آ گئے نا اسرائیل کے اندر, ابھی تو نہیں آئے. ان کو تو 69 ایئرز ہو گئے, اگلے سال وہ 70 ایئرز اپنے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. 100 سال پہلے جو اس دوسرے جو لیکچر تھے اس کے اندر بھی اس کی ڈیٹیل مینشن کی ہوئی تھی. 100 سال پہلے جو برٹن نے بلفور ڈکلیریشن دے دیا تھا, مینڈیٹ دے دیا تھا, اجازت دے دی تھی کہ یہ کھلے عام طریقے سے آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. عمر بن خطاب نے جو معاہدہ کیا تھا ختم,
وہ ختم ہو گیا. جو عمر بن خطاب کے دور سے بات چلتی آ رہی تھی وہ بات ختم ہے. تو یہ تو قوم آ گئی ہے ادھر واپس, بنی اسرائیل تو واپس آ گئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات جو تھی کہ ان کو حرام کر دیا گیا ہے, یہاں تک کہ جب تک یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ نہیں کھول دیے جائیں گے. تو اس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ان کا راستہ جو بند تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے, تب یہ قوم واپس آئی ہے, تب یہ قوم واپس آ کے آباد ہوئی ہے. اور برٹن نے جو مینڈیٹ دیا تھا, برٹش کے نہ بادشاہوں میں آج تک کوئی یہودی نہیں رہا. بالفور خود جو تھا وہ بھی کوئی یہودی نہیں تھا. اور یہ جو جتنے بھی پروٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ امریکہ بھی ادھر جا رہا ہے, ان کو اسرائیل کی ہر چیز کی پروٹیکشن کی بات کر رہا ہے, اور یورپ کے ہر ملک جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ایک جملہ بھی ہو جائے تو اینٹی سیمیٹک اب ہو گئے ہیں. آپ نے تو ایک ایسا کوئی پرابلی گناہ کر دیا ہے کہ جو قابل تصور ہو گیا وہ. تو یہ کانسیپٹ مجھے خود ذاتی طور پہ سمجھنے میں, ایبزارو کرنے میں کافی ٹائم لگا ہے. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی ایک اسکالر کا ذکر کیا تھا, عمران حسین, انہوں نے اس چیز کو بہت فل ان دا بلینکس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کلو وہاں سے انہوں نے مہیا کیا یہ والا کلو کہ یاجوج ماجوج جو ہیں, کیونکہ بائبل اور اس کے مطابق کنفرم بات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان کے اندر بھی کنفرم بات کہ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے تھے, اور انہوں نے رخ کیا تھا یورپ کا اور اوپر کا. اور یہ پورا یورپ, اور آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ بھی رشیا تک لے جائیں اور امریکہ تک لے جائیں, یہ ساری ایک ہی قوم ہے نا. یہ سارے جو ہیں یہ یورپین ریس ہے. یہ رشیا سمیت, رشیا جو ہے وہ ایشیا تو نہیں ہے وہ, یعنی کہ وہ چائنیز یا ان کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ بالکل یورپینز ہیں وہ. یہ پوری ایک ریس ہے. اس ریس میں سے ہیں یاجوج ماجوج, ان کے پاس کنٹرول ہے, وہ ان کے پاس اختیار ہے, جس کی وجہ سے ابھی جو زمانہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ کے اندر حدیث ہے 3177. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تبوک کے واپسی کے اوپر. تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 6 چیزیں گن لو اب سے جو قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن بتائیں گی. سب سے پہلے فرمایا کہ میری موت قیامت کی ایک پہلی نشانی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد تم یروشلم کو فتح کر لو گے, حضرت عمر کے دور میں یہ ہو گیا. پھر ایک بیماری پھیلے گی, ایک پلیگ پھیلے گا. یہ پرابلی وہ بیماری کی طرف اشارہ ہے جو کہ جس کے ذریعے جو ادھر ہی شام کے علاقے میں پھیلی تھی, جس کے ذریعے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبید اللہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایسے بہت بڑے صحابی جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے, ہلاک ہو گئے تھے. پھر مال کا اس قدر بڑھ جانا کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ 100 دینار کیا چیز ہوتی تھی. دینار ہوتا تھا گولڈ کوائن کو کہتے تھے, درہم ہوتا تھا سلور کوائن. حضرت ابو بکر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا 10 دینار کے عوض, منہ بولی قیمت تھی. اس نے بہت بڑھا کے بات بولی تھی, اس نے کہا تھا 10 دینار. تو حضرت ابو بکر نے فوراً پکڑا دیا اور کہہ دیا تھا کہ تو میں 3 دینار بھی اگر تم دیتے نا تو تب بھی میں تمہیں دے دیتا, یہ تو ایسے ہیں. تو 10 دینار کی ویلیو ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اگر تمہیں 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو تمہیں وہ ویلیو نہیں فیل ہوگی اس کی. یہ دور گزر بھی چکا عربوں کے اوپر, جب زکوٰۃ والا معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے, دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا جس سے کوئی عرب جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا, کسی عرب کا گھر جو ہوگا وہ اس سے محفوظ نہیں ہوگا. ایک ایسا فتنہ ہوگا. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ یورپین کولونائزیشن تھی, جب پورا جو عرب کنٹریز, جتنے بھی عرب کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کے حصے میں آ گئے, یا فرانس کے حصے میں آئے یا وہ برٹن کے حصے میں آ گئے. پھر تمہارا ایک معاہدہ ہوگا بنی اصفار کے ساتھ. بنی اصفار جو ہے اس سے مراد ہوتی تھی بیزنٹائن امپائر ہوتا تھا مراد, رومنس مراد ہوتے تھے اس سے, ٹھیک ہے, اہل روم. اور رومنس کیونکہ کرسچن ہوتے تھے اور یہ یورپ ہی ان کنٹریز کے اندر ہی ہوتے تھے, تو انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہوگا. وہ معاہدہ کیا ہے؟ جس معاہدے کے تحت یہ تمام عرب ممالک جو تھے یہ آزاد ہوئے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں. یہ تمام عرب ممالک آزاد ہوئے تھے. ان تمام عربوں کے اندر سوائے ایجپٹ کی تاریخ کے علاوہ باقی سب جو تھے ان کے اندر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے لوکل پراکسی گورنمنٹس بنا دی تھیں اپنے.
لوکل جو چھوٹے چھوٹے عرب تھے ان سب کو بنا دیا. اتنا چھوٹا سا ملک کویت ہے, چھوٹا سا ملک بحرین ہے, چھوٹا سا ملک قطر ہے, پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ عراق اور سعودیہ عرب, یہ تو واحد ملک ہے جو کسی بندے کے نام کے اوپر ہے, ایک فیملی کے نام کے اوپر ہے, سعودیہ عرب. تو یہ جتنے بھی عرب سٹیٹس تھے, یہ جارڈن کا الگ ہونا, لیبنان کا الگ ہو جانا, یہ سارے کے سارے جتنے بھی چھوٹے سٹیٹس تھے یہ معاہدے کے تحت ہوئے تھے. ایک ٹروس ہوا تھا کہ تمہیں اس کا دیا جا رہا ہے, تمہیں یہ حصہ دیا جا رہا ہے, تمہیں یہ حصہ دیا جا رہا ہے. اور عرب اس معاہدے کے مطابق بڑے خوش خوش چلتے رہے. بغاوت کی کس کے خلاف؟ انہوں نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی, خلافت ختم کروائی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس معاہدے میں جو چل رہے تھے تو پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ پھر تمہیں اس بات کے اوپر بٹرے کریں گے, دھوکہ دیں گے, اور 80 جھنڈوں تلے تمہارے ساتھ حملہ آور ہوں گے, لڑیں گے, اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کی فوج ہوگی. یہ بھی ایک حدیث اور اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ میں نے ذکر کیا تھا اس لیکچرز کے اندر. یہ 9/11 سے پہلے جو CIA کا جو 80 ورلڈ وائڈ اٹیک میٹرکس میں نے کہا, تب بھی کہا تھا سرچ کر کے دیکھ لیں تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکوینس کے اندر کچھ علامات بتائی تھیں کہ حالات کس طرف جائیں گے, مڈل ایسٹ کے حالات کس طرف جائیں گے. تو انہی معاہدوں کے اندر ایک جو کام تھا وہ فلسطین کا تھا. فلسطین انہوں نے عربوں کے حوالے نہیں کیا, باقی سب کیسز میں کیا کیا انہوں نے لوکل عربز کے حوالے کر دیے ملک, یہ تمہارے حوالے, تمہارے حوالے, تمہارے حوالے. مثال کے طور پہ جو شریف حسین جو تھا, جو گورنر تھا یہاں مکہ سائڈ کا, اس کو بغاوت کے لیے اکسایا کہ وہ ترکوں کے خلاف بغاوت کرے, سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرے, اور ریاض سے ابن سعود کو اور ان کے آل کو اٹھا دیا کہ تم بغاوت کرو شریف حسین کے خلاف. شریف حسین کو وہاں سے نکلوا دیا گیا. اور جب عرب ریولوشن کی 1919 کے اندر 1919 کے اندر یورپ کے اندر ہوا تھا تو لٹرلی بانٹے گئے تھے ملک. تو شریف حسین کے بیٹے فیصل کو عراق کا ملک مل گیا تھا, اس طرح ملک بانٹے گئے تھے ان کو. 1916 کا یہ تھا, فرانس اور بریٹن کا تھا ایگریمنٹ, اور 1919 آنورڈز کہہ دیا ٹھیک ہے ہم اس طرح آزاد کریں گے, ہم ایک ایک ملک آزاد کریں گے. لیکن اس کے اندر کیا تھا, ساتھ یہ شامل تھا کہ آپ نے فلسطین کے معاملے میں کچھ کہنا نہیں ہے, اور وہ آج تک کچھ نہیں کہہ رہے اس بارے میں. فلسطین کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ رہے. وہاں پہ انہوں نے حوالے کر دیا وہ یہودیوں کے زائنسٹ موومنٹ کے حساب سے, جو زائنسٹ موومنٹ تھی اس کے حوالے کر دیا کہ آپ کو مینڈیٹ ہے آپ اس کے خلاف کریں. اور وہ تب اس لیکچر کے اندر یہ بھی دکھایا تھا کہ لیٹر بھی راس چائلڈ کو لکھا تھا, زائنسٹ کانگریس کو نہیں لکھا تھا, راس چائلڈ کو لیٹر لکھا تھا کہ یہ ہم نے یہ آرڈر دے دیے, اب آپ اس کو فریلی جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں کریں. اس طرح کر کے جو زبردستی نہیں نکالے جا سک رہے تھے, حالات خراب کرنے کی وجہ سے نہیں نکل رہے تھے, ان کو ٹارچر کیمپس میں ڈال کے نکالا جا رہا تھا. 7 لاکھ سے 7.5 لاکھ کے درمیان فلسطینی نکالا گیا تھا یہاں سے. 7 لاکھ سے 7.5 لاکھ کے درمیان فلسطینی نکالا گیا تھا. اسرائیل نے جب قبضہ کر لیا اس سارے علاقے کے اوپر تو اس کی پروٹیکشن کے لیے UN بنائی گئی تھی آف کورس, اور UN کے تھرو یہ تھا کہ ان کو مل جائے گا کیا مینڈیٹ مل گیا انہیں. 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات چلتی رہی تب سے لے کے 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا, ان کے ساتھ 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا. 1967 کی وار کے بعد جب انہوں نے اس کو قبضہ پورے یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا تو اس کی ابھی چند دن پہلے, جس طرح امریکہ ہمیشہ کرتا ہے کہ ایک خاص زمانہ گزر جاتا ہے تو اپنی جو پرانی جو فائلز ہوتی ہیں نا ان کو پبلک کرتے ہیں کہ پہلے تب کیا ڈسکشنز ہوئی تھی وغیرہ. تو 6 ڈے وار کے اندر ان کا یہ پورا خیال تھا, اور تو وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں. کیا غزہ, اگر آپ میپ پہ دیکھیں نا پتلا سا غزہ ہے, بالکل تھوڑا سا ایریا. انہوں نے کہا تھا ہم پانی بند کریں گے اس علاقے کا اور بند ہی رکھ دیں گے, ہم یہ لوگ خود ہی نکلیں گے یہاں سے, یہ لوگ سب لوگ خود ہی نکلیں گے اور ہم پھر ایونچولی وہاں پہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا. ویسٹ بینک اور یہ غزہ, یہ 2 ایریاز ہی رہ گئے ہیں صرف ان کے لیے. لیکن وہ قوم بھی ابھی تک قائم ہے, جو فلسطینی ہیں وہ بھی تمام مشکلات کے باوجود, تمام تکالیف کے باوجود وہ قوم بھی قائم ہے اس کے اوپر. 67 کی وار بھی گزر گئی, 73 کا بھی واقعہ گزر گیا, پھر اس کے بعد آگے چلتے چلتے جو ہر کچھ عرصے بعد لڑائی کرتے. اب ان کو ایک نیا بہانہ مل گیا ہے حماس کا, کہ حماس جو ہے وہ ملیٹنٹ ایک فورس ہے, حماس جو ہے وہ دہشت گرد ہے جس کے لیے ہمیں یہ پروٹیکشن کرنی ہے. تو یہ ایک فنومینا ہوتا ہے کہ جب ظلم ایک خاص لیول پہ چلا جاتا ہے تو نیچرلی ریڈیکلائزیشن کی طرف جاتے ہیں.
ریڈیکلائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک نیچرل فنومینا ہوتا ہے. اسی کے قریب کا 1967 کی وار کے بعد اور اس کے بعد یو این کے ہوئے چارٹر اور سب کچھ جتنے بھی ان کو پش ملتا جا رہا ہے, اسرائیل کے ہر ظلم کے خلاف ویٹو ہو جاتا ہے اور بات آگے نہیں جاتی. تو 1969 کے سے آگے جو ہے وہ پھر ہم لوگوں نے مسلمانوں نے OIC بنائی. یہ جو عام طور پہ بولا جاتا ہے نا 57 مسلم کنٹریز ہیں, جبکہ ایکچوئل آپ کاؤنٹ کریں تو 57 مسلم کنٹریز نہیں ہیں. وہ 57 کا جو کاؤنٹ ہے وہ OIC کا کاؤنٹ ہے. اس میں ایون وہ کنٹریز بھی شامل ہیں جو مسلم میجورٹی کنٹریز ہیں یا مسلم پاپولیشن بہت اچھی ہے وہاں پہ. کچھ کنٹریز آبزرور کے طور کے اوپر بھی ہیں. تو پرابیبلی اس کے بعد UN کے بعد نا کاؤنٹ کے اعتبار سے 57 ایک بہت اسٹرانگ وہ ہے, کاؤنٹ ہے, بہت بڑا ایک کاؤنٹ والا بنتا ہے. لیکن یہ بھی ایک ایسا ہے جو ہمیشہ جو ہے وہ ایک کھوکھلی لپ سروس کرتے رہے ہیں. ہم لوگ اپنے مصلحت میں ہم پھنسے ہوتے ہیں, ہم لوگ ہمیشہ اپنی مجبوری کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے, نہ فلسطین کے لیے کچھ کر پاتے ہیں, نہ کسی اور ملک کے اندر کچھ کر پاتے ہیں. مثال کے طور پہ روہنگیا کے اندر جو ہوا, مائنمار کے اندر ہوا, یا جس کو آسان لفظوں میں ہم برما کہتے ہیں, ان کے اندر جو کچھ ہوا ہم تو کچھ نہیں کہہ سکے. سب سے آگے بڑھ کے اگر کسی نے بولا یا کیا تو وہ ٹرکی نے کیا, لیکن وہ بھی کس حد تک کیا؟ کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیں گے, میڈیکل فیسلٹیز بھیج دیں گے ہم وہاں پہ. بنگلہ دیش سے کہا کہ آپ اپنے بارڈرز اوپن کر لیں تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیشن ہو جائے, ورنہ ادروائز تو OIC یا کوئی بھی مسلم کنٹری ہے وہ سائلنٹ ہے, بالکل سائلنٹ ہے. اور اب جو چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ ریسنٹ یہ جو پچھلے عرب سپرنگ کے نام کے بہانے یہ جو پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو خانہ جنگی چل گئی ہے, ہر طرف ملک اپنے اندر لڑ رہے ہیں یا ملک دوسرے ملکوں سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں, اور شیعہ سنی کی جو آپس میں جو فساد اور لڑائی ہے اس کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ اب OIC جب ہوئی تو وہ سعودی عرب نے کال نہیں کیا, مکہ میں نہیں ہوئی, وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ ٹرکی کے کہنے کے اوپر استنبول میں ہوئی ہے. ادھر سے سعودی عرب کا کوئی بندہ نہیں گیا, خاص UAE کے کوئی نہیں گئے, عرب کنٹریز نے اگنور کیا اسے, ایجپٹ نے بھی اس کو اگنور کیا, اور ایک آئسولیشن کی کیفیت ہے. ہماری طرف سے بھی کوئی کوریج نہیں آئی کہ ہمارا کوئی سٹینس ہے پاکستان کا, یعنی کہ کہنے کو پاکستان کی آرمی کو ہم بہت تعریف کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی کی کیپیبلٹی کیا ہے, اور ہمارے پاس نیوکلیر پاور بھی ہے, ہمارے ساتھ یہ بھی ہے, ہمارے ساتھ وہ بھی ہے. خاموشی ہے بالکل. جو ایک الائنس بنائی کہ یہ ایک گرینڈ ملٹری فورس بنائی گئی, راحیل شریف کا جو نام آ رہا تھا وغیرہ, ابھی اس کی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ اس کے کیا رول ہو سکتا ہے اس کے اندر, یا کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. یہ وہ ہے ہماری غلامی والی کیفیت, اور وہ والی کیفیت کے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں عرب بھی ہلاک ہوں گے جب بہت زیادہ خرابی پھیل جائے گی. اور اس خرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹیچ کیا تھا یاجوج ماجوج کے ساتھ. یاجوج ماجوج جب نکل جائیں گے, اور وہ ہر بلندی سے قرآن میں آتا ہے کہ اترتے ہوئے آئیں گے, اس کو فزیکلی ہو سکتا ہے کوئی چیز ہوئی ہو, لیکن جب آپ اتر رہے ہوتے ہیں, پہاڑ سے اتر رہے ہوتے ہیں, تب آپ دیکھیں کتنا ہیسٹلی آپ اتر رہے ہوتے ہیں, جلدی اتر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پچھلے 100 سال کے اندر, 150 سال کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ جو فتنہ ہے اور جو آزمائش ہے وہ کس قدر پھیلی ہے ایک دم سے, ہر فیلڈ کے اندر, پوری دنیا کے ہر کونے کے اندر کس طرح سے تیزی سے پھیلی ہے. اس سے ریلیٹڈ اب ایک ابو داؤد کی حدیث ہے. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تو تھا 6 واقعات جو کہ بالکل سیکوینس میں اور جیسے اب تک ہو گئے. اب یہاں سے آگے سے موو فارورڈ کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یروشلم جو ہوگا وہ فلرش کر رہا ہوگا, اس کا مقام اور حیثیت ہے. یہ جو ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ کیپٹل بنے گا, یہ ٹرمپ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ٹرمپ ایسا ہے, اس کا نیچر ایسی ہے وغیرہ, یہ سب کچھ پلان تھا. یہ اس نے 2017 میں ہی ہونا تھا, اور ٹرمپ کو بھی $20 ملین صرف ایک جو نے ہی دیے تھے تاکہ وہ اناؤنس کرے جیروسلم کو ان 2017 کہ وہ کیپٹل ہوگا اسرائیل کا, لیونگ اسائڈ کہ باقی دنیا جو مرضی بولتی رہے. اور واقعی ایسے ہی ہے, باقی دنیا جو مرضی بولتی رہے, کوئی فرق تو نہیں پڑنے والا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. امریکہ نے اگر عراق کے اوپر اٹیک کر لیا تھا, ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نام و نشان ہی نہیں ہے کہیں پر بھی, بندوں پہ بندے مر گئے, کوئی پرواہ نہیں ہے, تو جارج بش کے اوپر, ٹونی بلیئر کے اوپر تو کبھی بھی وار کرائمز کے اوپر کچھ نہیں ہونے والا. تو اسی طرح ہی جیروسلم کو ورلڈ کیپٹل اناؤنس کر دیں, OIC اناؤنس کرتی رہے, فلسطین کا حق ہے, ایسٹ جیروسلم اس کا ہوگا.
اور باقی تو اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس سے زیادہ آگے بڑھ کے تو کچھ نہیں. میرا اور آپ کا، ہمارا بھی کیا معاملہ ہو گیا کہ مثال کے طور پہ یہ کہ کم از کم ہم منیمم جو کر سکتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے نا. سب سے گئے گزری جو ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے. تو ہمارا تو ابھی کیا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لیے بند بھی کر دیا بیت المقدس کو، اور وہاں پہ جو کچھ بھی کرتے رہے تھے، نہ مکہ سے دعا ہوئی ان کے حق میں، نہ مدینہ سے دعا ہوئی. یو اے ای کی مسجدوں کے، تب میں خود وہاں پہ تھا، کوئی ذکر تک نہیں ہوا، کہیں پر ذکر بھی نہیں ہے اس چیز کا کوئی. یعنی کہ جو پہلے تھا نا ایک دعا تو ہم کم سے کم کر رہے ہوتے تھے، ہم تو اس سے بھی فارغ ہوئے ہیں ابھی کہ ہمیں دعا بھی کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. ایکسیپٹنس کی طرف جا رہے ہیں. یہ عرب کنٹریز ہیں خاص طور پہ، جو کیونکہ ہم زیادہ گلا ہم انہی کنٹریز سے، مین کنٹریز سے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان سے امید بھی جنرلی عوام کو ہوتی تھی. تو ان کنٹریز نے کیا کیا، یہ تو نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں بالکل اسرائیل کے ساتھ، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، ایک دوسرے کو ایک فرقہ واریت کی جنگ میں لگ کے تو اسرائیل کی نارملائزیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں کہ اس کو نارملائز کیا جائے. تو اسرائیل جو ہے وہ ابھی جو کیپٹل بنا ہے نا، یہ اب جو پاور تھی امریکہ کے پاس جو کہ ورلڈ کے میٹرز کو ڈکٹیٹ کرانے کی، وہ پاورز اب زیادہ جو ہے نا، پہلے جو یہودی جو شیڈو میں کر رہے تھے وہ زیادہ ڈائریکٹ اب کریں گے. یروشلم نے ابھی اور فلرش ہو کے زیادہ ان کا جو اقتدار ہے وہ کنٹرول زیادہ پھیلے گا، کیونکہ اس کو وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیبلون کے اندر ان سے ان کے نبی کے ذریعے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے مسائح آئیں گے، تو وہ اس کو ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کا. یہ جو بیت المقدس کی بلکہ آپ کو تصویر دکھائی تھی نا، اس میں ایک سائڈ کے اوپر ہے، اس کو وہ بولتے ہیں اولو گارڈن گریو یارڈ. وہاں پہ وہ اپنے بڑوں کو دفن کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی کرتے ہیں، جو ان کے بڑے لیڈرز فوت ہو جاتے ہیں یا ربائز فوت ہو جاتے ہیں، اس خواہش کے ساتھ کہ جب مسیح آئے گا تو وہ ان کو بھی یہاں سے نکالے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو گے کہ یروشلم جو ہے وہ اب اسرائیل کی بات مانی جا رہی ہے، اب اسرائیل کی بات اٹھ رہی ہے، اسرائیل کا ایک ویلیو حاصل ہو گئی ہے عالم، پورے عالم میں، اور یثرب کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. پھر کہاں پہ وہ حضرت عمر کا دور بھی تھا اور بعد میں مسلمانوں کا دور کے کیپٹل تھا وہ مدینہ. یثرب رونز میں ہوگا، یثرب کی کوئی پرواہ نہیں ہونے والی. تو کیا ہوگا پھر اس کے بعد ملحمہ سٹارٹ ہوں گے، بڑی بڑی جنگیں شروع ہوں گی، جس کا سلسلہ ہے سٹارٹ. جب بڑی بڑی جنگیں ہوں گی تو کنسٹنطنیہ جو ہے، کانسٹینٹیپول، وہ فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ کون سا ملک ہے؟ یہ آج کل کا استنبول ہے. استنبول کیوں ہے؟ کیونکہ استنبول ہی تو سب سے زیادہ ووکل ہے اس وقت، وہی تو سب سے زیادہ پھنس گیا. اس نے وہ سیریا کے اندر بھی لگ گیا لڑائی کے اندر، وہ داعش کے ساتھ بھی انوالو ہوا، اس کے اندر فور فرنٹ پہ آ گیا، اس نے فوجیں عراق میں داخل کر لیں اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر آپ نے یہ بھی خبریں پڑھنی شروع کر دیں کہ استنبول میں دھماکہ ہوا، کو کی اٹیمپٹ ہوئی تھی، خرابی کی طرف جا رہا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ وہ ابھی بھی بہت ووکل ہو رہا ہے، اس نے سب سے زیادہ اسی نے بولا ہے نا، طیب اردوغان نے. تو اس نے کیا کہہ دیا کہ ایسٹ یروشلم جو ہے ہم وہاں پہ اپنی ایمبیسی موو کریں گے. یہ 2 دن پرانی خبر ہے یہ. تو وہ استنبول نکل جائے گا، استنبول تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. اور جب استنبول چلا جائے گا تمہارے ہاتھ سے، پھر دجال سامنے آ جائے گا، جو ابھی تک ایک شیڈو کی فارم کے اندر کام چل رہا تھا. دجال خود ذاتی طور پہ پھر سامنے آ جائے گا. اور بیت المقدس جو ہے جہاں پہ انہوں نے تھرون آف ڈیوڈ جو ان کا گولڈن ایج ہوتی تھی جس کو وہ کنسیڈر کرتے تھے، وہ اس کا خواب پھر دوبارہ سے اس کو پورا کریں گے. تو 2017 کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ ان کے بہت سارے ایسٹرولوجیکل جو ایسٹیمیٹس ہیں نا اس سے بھی امپورٹنٹ ہے. یہ 150th اینیورسری ہے. ایک امریکن رائٹر تھا جس نے ایک بائبل کی پرانی پروفیسی ہے نا، وہ اس کو ریوائیو کروایا تھا، اپنی بک پبلش کی تھی. یہ 120th اینیورسری ہے جب زائنسٹ موومنٹ کا سٹارٹ ہوا تھا اور انہوں نے گریٹر اسرائیل کی بات کی تھی. یہ 100th اینیورسری بھی ہے یہ سال بالفور ڈکلیریشن کی بھی. اور یہ 50th اینیورسری بھی ہے 6 ڈے جو وار ہوئی تھی ان کے یہاں. اور 2017 کا جو تھا یہ پچھلے سال کی خبر تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بننا تھا. میں تو اپنا ٹویٹر کا ایک صرف یوز کرتا ہوں، تو تب وہ جو 20 ملین کی ڈونیشن تھی وہ پچھلے سال کی خبر تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ابھی نہیں پڑھ کے آیا اسے، وہ پچھلے سال کی تھی کہ 20 ملین کا دیا تھا آن دا کنڈیشن کہ تم نے 2017 میں یروشلم کو کیپٹل ڈکلیئر کرنا ہے. وہ ڈکلیئر انہوں نے کر دیا.
تو یہ ہیں حالات جس طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ توقع کر سکیں کہ ہم اس سے پہلے جو ہے ہم کوئی مسلمان کچھ کر پائیں گے ایسا کہ ہم کوئی فتح حاصل کر سکیں, یا ہم یہ جو یہ مارچ آف ہسٹری اور ٹائڈ آف ہسٹری جو ہے ہم اس کو بدل پائیں گے. ہم ایسا نہیں کر پائیں گے. ابھی جو ریالٹی ہے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسا ابھی نہیں ہونے والا. ابھی جس طرح جو سیکوینس میں باتیں جا رہی ہیں, جس طرف جا رہی ہیں, وہ آگے ابھی برے وقت ہی ہیں. ملحمہ کا دور آئے گا. ابھی ہم لوگوں کے اوپر بہت مشکلیں اور آزمائشوں کا وقت آئے گا. اللہ کے فضل سے پاکستان کے ساتھ ایک کام اچھا یہ ہوا ہے کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ہماری جو انٹرنل جو جس ہم مسئلے میں پھنس گئے تھے, ہمارے اس سے تھوڑی سی نجات ملی ہے ہمیں. دہشت گردی کے مسئلے کے اندر جس کے اوپر بہت ایکسپیکٹڈ تھا, 2020 کی پروفیسیز تھیں اور 2000 بہت قریب کی پروفیسیز تھیں کہ یہ پاکستان بلکنائزیشن کی طرف جا رہا ہے, ٹوٹ جائے گا, اس میں یہ الگ بلوچستان الگ ہو جائے گا. فری بلوچستان کے اوپر تو کتنے تھیسس یورپین یونیورسٹیز کے اندر اور امریکن یونیورسٹیز میں لکھے جا چکے ہیں کہ وہ اس نے الگ ہو جانا ہے, پنجاب الگ ہو جائے گا, کراچی الگ ہو جائے گا, ایک الگ اپنی اینٹی بن جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے وہاں سے حالات بہتر ہوئے ہیں, ہم انٹرنلی کچھ بہتر ہوئے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا امت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم اس سے الوف رہیں اس چیز سے کہ باقی جو مرضی ہوتا رہے. ابھی ہمارا بالکل وہ حساب ہوا ہوا ہے کہ جس طرح ہم اینیمل پلانٹ یا نیشنل جیوگرافک کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر ہائیناز اور بھیڑیے یا شیر جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں ریوڑوں کے اوپر, تو ہر کوئی بس اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں بچ جاؤں اس کے بعد دوسرا جائے وہ. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے, پاکستان اگر مستحکم ہوا ہے, تھوڑا بہتر ہوا ہے, حالات بہتر ہوئے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم نے صرف ادھر ہی لگے رہنا ہے اور بس صرف سی پیک ہی ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے صرف اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے اور اپنے حالات بہتر کرنے, کوالٹی آف لائف کرنی ہے. ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں آگے کی طرف اور ہمارے لیے کچھ پیشن گوئیاں بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کی طرف بھی. بات ہم واپس بیت المقدس کی طرف لے کے آتے ہیں کہ بیت المقدس کے ساتھ جو ہمارا تعلق اور واسطہ ہے, یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ کے اندر, یہ سند کے اعتبار سے چاہے ضعیف ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو ہے یہ آج کل کے دور کے اوپر بہت اپلیکیبل ہوتی ہے, شاید تب اتنی اپلیکیبل نہ ہوتی ہو. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا بیت المقدس کے بارے میں کہ جاؤ بیت المقدس اور وہاں جا کے نماز پڑھو. تو آگے کیا فرمایا ہوا ہے کہ یہ وہ وقت تھا, وکانت البلاد, یہ وہ وقت تھا جب ملکوں میں اور علاقوں میں حرب ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی, یعنی کہ سیف نہیں تھا وہاں پہ جانا, ایزی نہیں تھا جانا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں, آرام سے ایک ایجنٹ کو ہائر کیا اور ہم نے پروگرام بنایا, چلے گئے وی آئی پی حج عمرہ کر کے ہم آ گئے واپس, یہ وہ حساب نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, تم جاؤ وہاں پہ, اور اگر تم نہیں جا سکتے ادھر تو کم از کم اتنا کرو کہ اس کے جو چراغ ہوتے ہیں نا, ان کو جلانے کے لیے جو تیل ہوتا ہے اس کو ہی کم از کم بھیج دو, وہی کم از کم ڈونیٹ کر دو. تم جانا ممکن نہیں ہے, میرے اور آپ کے لیے جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں ہم تو نہیں جا سکتے. اس لیے نہیں کہ اسرائیل نے منع کیا ہوا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, ہم اسرائیل کو مانتے ہی نہیں ہیں. پاکستان کے پاسپورٹ کے اندر پہلا لیف موڑے نا تو یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ ویلڈ ہے پاسپورٹ دنیا کے ہر ملک کے لیے سوائے اسرائیل کے لیے. اسرائیل نہیں جائیں گے, یہ ویلڈ ہی نہیں ہے ڈاکومنٹ. یہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات اچھے ہوں, اسرائیل تو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی معاملات اچھے ہوں. ہم نہیں کر رہے معاملات اچھے, ہم ریکگنائز نہیں کر رہے اس چیز کو. ہم ان کو کہہ ہی نہیں رہے کہ تم لوگ لٹیرے ہو, تم لوگ یہاں پہ گھس کے بیٹھ گئے ہو, تم لوگوں کا حق نہیں ہے اس کے اوپر. یہ ہے پاکستان کا آفیشیل سٹینس. البتہ آپ میں سے جو کوئی اور پاسپورٹ رکھتا ہے تو وہ ضرور جا سکتا ہے یہاں پہ. وہ آفیشیل اسرائیل ہی جائے گا, اس کو کہیں جارڈن یا کہیں اور سے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, یا ایجپٹ کے تھرو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسرائیل جا سکتا ہے وہ, اور وہ وہاں جا کے ہی کر سکتا. تو جہاں آپ اتنی دنیا کے حصے گھومتے پھرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں آپ. ابھی تو بلکہ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ جو اسرائیل کا جو انٹیلیجنس کا ہیڈ ہے اس نے محمد بن سلمان کو انوائٹ کیا ہے. اگست اور سپتمبر کے اندر نا ایک بریکنگ نیوز چلنی شروع ہوئی تھی, یہاں پہ نہیں, عرب کنٹریز میں بھی نہیں, CNN پہ بھی نہیں, صرف جوئش جو اسرائیل کے جو نیوز پیپرز ہیں اور چینلز ہیں, کہ اس سعودی ہائی پروفائل وزٹ, وہ تصویریں وہ دکھا رہے تھے محمد بن سلمان کی, اس سعودی ہائی پروفائل وزٹس اسرائیل.
تو وہ تو نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. کس حساب سے جا رہے ہیں کہ ان کو ایران کا خوف دکھا دیا گیا ہے کہ ایران آپ کو کھا جائے گا، تو لہٰذا ہم سے آپ جہاز خریدیں، ہمارے ساتھ آپ ڈیفینس معاہدے کریں، آپ زیادہ نارملائزیشن کی طرف جائیں، آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو بچا لیں گے. بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، بہت بڑی حماقت ہو رہی ہے یہ. اور اس میں پاکستان کا قصور یہ ہے کہ پاکستان بالکل اپنے کام سے کام رکھنے کے پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. بہت ریئر کنٹری ہے پاکستان جو مسلمان ہے، اسلام کے نام پہ بنا، لیکن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، ایک نیوٹرل رول ادا کر سکتا ہے. ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، سعودیہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. یہ دو ہی ملک ہیں، صرف ٹرکی اور پاکستان ہی ہے جو سعودی عرب اور ایران کو قریب کر سکتے ہیں، ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے، لڑانے سے بچا سکتے ہیں مزید. ورنہ جس طرح یہ بات چل رہی ہے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ معاملہ خراب ہوگا. سعودی عرب کے حساب سے اگر تھوڑی سی اور میں اوپن بات کر سکوں تو اب کیونکہ آخری ان کا بادشاہ ہے سلمان، جو اس جنریشن کو بلانگ کرتا ہے جس کے سبلنگز سارے بادشاہ رہتے آئے ہیں. اب اس نے اپنے بہت چھوٹے بیٹے کو جو ایج کے حساب سے بہت پیچھے ہے اس کو پروموٹ کرتے کرتے ڈیفینس منسٹر، ساری اتھارٹیز دیں، پھر ڈپٹی کراؤن، اور پھر اب پرنس بنا دیا اسے، کراؤن پرنس بنا دیا اسے. اور باقی جو بادشاہ جو ہیں وہ کرپشن کے نام پہ جو ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، وہ اپنے بادشاہ واپس کریں گے وغیرہ. جو باقی سارے شہنشاہوں کو اور ان کو پکڑنا شروع کر دیا تھا پرنسس کو کرپشن کے نام کے اوپر. یہ اصل میں سارا کچھ ہو رہا ہے اپنی ایلیجنس بنانے کے لیے، کہ جیسے ہی میں ڈکلیئر کروں گا موسٹ پرابلی سلمان کے ہوتے ہوئے میں ہی بادشاہ بن جاؤں گا تو میرے خلاف جو ہے کوئی بغاوت نہ ہو سکے. وہ اس کو سیکیور کرنے کے لیے، صرف ایلیجنس بنانے کے لیے، بیعت میرے ہاتھ کے اوپر ٹائملی سارے کر لیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جی سی سی اور وہ بھی اب یونٹی ختم ہو رہی ہے، یہ دو یو اے ای اور سعودی عرب جو ہیں یہ زیادہ قریب ہو رہے ہیں. افسوس ہے ہمیں، آف کورس اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں بالکل عرب جو ہیں وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں، اور علماء خاموش ہیں. بڑے بڑے علماء جتنے بھی ہیں وہ مصلحت کے تحت یا سیلریز کے تحت جاب کی وجہ سے خاموش ہیں، جتنے بھی عرب کنٹریز کے اندر ہیں. وہ سوائے اپنی نمازوں میں اپنے بادشاہوں کی تعریفوں کرنے کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر پا رہے. یہ ایک حدیث ہے جو اس کے اوپر پرابلی کنکلوژن اچھی ہوگی، حدیث اور قرآن کی آیت کی جو کلیکشن ہے اس کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، بلکہ میں اس سے پہلے سٹارٹ کرتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جو ہر فرقہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو قیامت تک حق پہ قائم رہے گا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے. تو وہ ہر فرقہ ہر کیا کہتا ہے وہ ہم ہے جی، اپنے لیے وہ اس کو بیان کرتے ہیں. وہی متن وہی سب کچھ ہے، لیکن یہ کمپلیٹ حدیث ہے. سند کے اعتبار سے یہ 2-3 روایات ضعیف ہی ہیں، لیکن ان کو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک طائفتن، یعنی کہ ایک گروہ ہمیشہ ایسا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا. جب دوسرے پیٹھ پھیر دیں گے، دوسرے منہ موڑ لیں گے، یا دوسرے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، دوسرے پھر جائیں گے، یہ حق پہ قائم رہے گا. ان کا پھرنا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ قائم رہیں گے حق کے اوپر. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون ہے؟ این ہم، کون ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس و اکناف بیت المقدس، یہ بیت المقدس کے وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں اور اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں. یہ لوگ رہیں گے حق کے اوپر قائم. اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ باقی سب باطل ہیں، لیکن ایک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی کہ یہ لوگ جو ہوں گے یہ قائم رہیں گے. اور ٹھیک ہے ان کے اندر کچھ اور بھی معاملات ہوں گے، بگاڑ ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھیں کہ وہ جا نہیں رہے وہاں سے. ان کو اتنی اپرچونٹی دی گئی ہے کہ امریکہ نے کونڈیلیزا رائس جب تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ تو انہوں نے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں ارجنٹینا اور ان کے اندر وہاں سے بات کی تھی کہ ان کو ہم مائیگریٹ کریں گے اور سارا خرچہ ہماری ذمہ ہوگا، اسپانسرڈ ریفیوجیز ہوں گے، یہ وہاں پہ کوالٹی آف لائف پرووائڈ کریں گے ہم آپ کو اپنے شہر ہوں گے آپ کے اپنے. تو انہوں نے وہ بھی ڈینائی کر دیا تھا اس چیز کو بھی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اس جگہ کے مطابق کہ یہ جو برکت والی سرزمین ہے یہاں پر ہمیشہ وہ گروہ ہوگا. یہ بھی اللہ کی برکت میں سے ہوگا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر رہے گا قائم. دنیا نہیں خرید سکے گی اسے. اب باقی ہمارے جیسے مسلمانوں کا خاموش رہنا، مصلحت کے تحت پیچھے ہٹنا، ان کو اس چیز کے اوپر نہیں پریشان کر سکے گا.
اور بیت المقدس ہی وہ جگہ ہے جو قیامت والے دن بھی جو تمام لوگوں کا جمع ہونے کی جگہ یہی ہے. یہیں پر سور پھونکا جائے گا اور یہیں پہ سب کو بلایا جائے گا. میں اور آپ کم از کم دوبارہ سے ایک جذبہ تو اپنے اندر ڈال سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ ادا کیے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے جو چراغ ہیں ان کو جلانے کے لیے تیل تو مہیا کر دو, چاہے اس وقت جنگ کا سما بنا ہوا ہو, لیکن کم از کم یہ کام تم رکھو. جو ٹریول کر سکتا ہے وہ ضرور وہاں جا کے نماز پڑھے, وہ ضرور ادھر جا کے نماز پڑھے. آپ کی افیلیشن ہوگی. آپ میں سے وہ جو کبھی بھی حج عمرے پہ نہیں گیا اور جو حج عمرہ کر کے آئے, دونوں کی فیلنگز ایک جیسی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. سملرلی ہم جو تصویروں میں دیکھتے ہیں بیت المقدس کو, مسجد اقصیٰ کو, اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں گے, وہ دونوں فیلنگز کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گی. پھر اس کے بعد دعاؤں میں بھی خلوص پیدا ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد شاید کچھ فیلنگز بھی ہماری جو ہوں گی, وہ سمپتھیز ہوں گی, وہ ٹرو سینس کے اندر اجاگر ہو کے آئیں گی, ٹرو سینس کے اندر اٹھ کے آئیں گی اس چیز کے اندر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. دعا کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہماری بہت ساری چیزوں کی نا افیلیشنز کے ساتھ بھی ہوتا ہے تعلق. صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا رزلٹ آنا چاہیے اس چیز کا, رزلٹ اورینٹیڈ لازمی نہیں ہے کہ ہم دعا کریں گے, ٹھیک ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میری دعا کرنے سے کوئی پرٹیکولر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے دیں, کچھ پرٹیکولر لوگوں کے اوپر آسانی ہو جائے, ایک وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیں. اوور آل تو یہی ہونا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کے اور زیادہ قبضے میں آئے گا, گریٹر اسرائیل نے بننا ہے, دجال نے آنا ہے, یاجوج ماجوج کی پشت ان کو ملے گی, ان کو سپورٹ ان کی ملے گی, یہ بات ہوگی. لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کیا پتہ ہماری دعا سے ٹیمپرری طور پہ ایک ان کو ریلیف پیریڈ مل جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے بعید تو نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ صرف دعا کرنے سے ان کو کچھ اس کا فائدہ ہو جائے. دعا کرنے کے بارے میں یہ بھی تو فرمایا گیا ہے نا کہ جب بھی انسان دعا کرتا ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. قبولیت کی 3 شکلیں ہیں. مین گناہوں میں کہ اگر کوئی ذکر نہیں ہے نا تو دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. جو مانگا اللہ نے دے دیا, جو مانگا اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت ٹال دی. یا تیسرا کیا ہوتا ہے, دعائیں اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے لیے روک دی اور آخرت میں ایک دفعہ اس تمام کا اجر دے دیا. تو اس یقین کے ساتھ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. ورسٹ کیس سینیریو کیا ہوگا, جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ چیز ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر دعا جو ہوتی ہے وہ آپ کی افیلیشن کی علامت ہوتی ہے کہ آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں, جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, آپ کے لیے اس کے لیے خیر خواہی ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے مر جانا ہے, اس کی چند گھنٹے رہ گئے ہیں, اس کے چند دن رہ گئے ہیں, یہ ایک ایسی بیماری کے اندر ہے کہ یہ رہے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا تو کرتے ہیں نا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی باڈی کس قدر خراب ہو گئی ہے. لیکن تبھی ہم دعا تو کرتے ہیں نا اس کے لیے, چاہے اس کی آسانی کے لیے دعا کر رہے ہوں کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو, اس کے لیے ایمان پہ وہ قائم رہے. تو دعا صرف یہ نہیں کہ بس بیت المقدس آزاد ہو جائے ہر طرح سے, بلکہ دعا ہر طرح کی کہ وہاں کے لوگ بھی ثابت قدم رہیں, ہماری اللہ تعالیٰ اس کے جگہ کے ساتھ افیلیشن بھی رہے, اب مسلمانوں کو جو ہے وہ اتحاد کا کوئی اپرچونٹی بن سکے, کوئی ہم لوگ ایز اے ملک کچھ کر سکیں اس کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہ وہ موقع نہیں ہے, ورنہ میں نے تو ایون پچھلے ٹائم کے اندر جب وہ تھا تو میں نے تو ایون ویڈیو بھی وہ دکھائی تھی کہ بیت المقدس کے ارد گرد وہ سارے لوگ جمع ہو کے پاکستان آرمی کے لیے پکار کر رہے تھے کہ کیوں نہیں آ رہے ہماری مدد کے لیے. عربی کے اندر تھا وہ سارا, لیکن وہ کلیئر ہو رہا تھا, نیچے ٹرانسلیشن بھی لکھی آ رہی تھی اس کی. پاکستان آرمی کو وہ بلا رہے تھے. تو اس کیس کے اندر نا کہ ہم یہ توقع کرنا کہ دعا کرنے سے یعنی کہ میں عملاً کچھ نہ کروں اور دعا کروں اور کام ہو جائے گا, تو واقعی ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ میں کرنا کچھ نہ چاہوں. میں اب دعا بھی کریں گے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو اسباب بھی دکھا دے. کوئی ٹائم لائن تو ہمارے پاس نہیں ہے نا کہ وہ یروشلم کے اوپر اگلا سٹیپ کب ہونا ہے, دجال نے کب آ جانا ہے, کوئی ٹائم لائن تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ گریس پیریڈ بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی ریلیف کا پیریڈ بھی ڈال سکتے ہیں ہماری دعاؤں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اچھا, اب پاکستان کیا کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا. پریکٹیکلی دنیا جب سے بڑی ویپنز بنا لی ہیں نا دنیا نے, تو دنیا اب لڑ نہیں سکتی, بڑی طاقتیں نہیں لڑ سکتی اب. مثال کے طور پہ رشیا کا جو ولیڈیمیر پوٹن ہے, اس کے اوپر نا ایک بہت لمبے انٹرویوز کے سلسلے ہوئے ہیں, انگلش میں نہیں, رشین کے اندر. جو اولیور سٹون ہے, اگر نام کسی نے سنا ہوا ہے اس کا, اس نے انٹرویوز کیے ہیں اس کے.
لمبی لمبی ڈاکیومنٹریز کے فارم کے اندر نا انٹرویوز ہیں, یعنی کہ ایون یہ نہیں کہ صرف بیٹھ کے انٹرویو ہو رہے ہیں, کبھی وہ شکار پہ جا رہے ہیں, آفس جاتے ہوئے, اس طرح کر کے نا ڈاکیومنٹریز کی شکل میں بنایا ہے. اس میں اس نے اس سے سوال پوچھا رشیا اور امریکہ کی لڑائی کے بارے میں, کہ کولڈ وار اگر نہ ہوتی ہے اس طرح کر کے, تو جذبات کیا کہتے ہیں کہ ہم تو دوسرے کو اڑا کے رکھ دیں گے اس طرح کے. تو ولاڈیمیر پوٹن نے یہ جواب دیا رشین میں, لیکن اس کا نیچے جو آ رہا تھا, سب ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں یا ٹرانسلیشن آ رہی تھی, تو اس نے کہا ان شارٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اے ہاٹ وار بٹوین یو ایس اینڈ رشیا نو ون ول سروائیو ان دا ہول ورلڈ. پوری دنیا ختم ہو جائے گی اگر امریکہ اور رشیا کی کولڈ وار کی جگہ ہاٹ وار ہو جائے. تو یہ ریئلسٹک بات ہے یہ والی. انڈیا کیوں نہیں پاکستان کے اوپر ہر طرح کی خواہش رکھتے ہوئے کبھی بھی ہمت بھی نہیں کر سکا اٹیک کرنے کی؟ دھمکیاں تو بہت دی ہیں آپ نے, فلانے ہمارے اس کے اندر مجاہدین کو سپورٹ کیا, یہ کیا, ہمیشہ کچھ عرصے بعد فوجیں اٹھا کے بارڈر کے اوپر لے آتا ہے انڈیا, ہر کچھ عرصے بعد کمپین کرتا ہے. پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ پتہ ہے اسے کہ ہمارے پاس جو ویپن ہے وہ اس قدر ڈسٹرکٹیو ویپن ہے کہ ہم تو نہیں بچیں گے تو آپ بھی نہیں بچنے والے, وہ والا سینیریو بن جائے گا والا. اس سینیریو کے ساتھ پاکستان کے پاس شاہین 3 بھی ہے, جو اس کو بلوچستان سے فائر کیا جائے تو اسرائیل اس کی زد میں آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے چلانا ہے, وہ تو بیت المقدس کی جگہ ہے, وہ تو ہمارے لیے بہت مکرم جگہ ہے, وہ ہم نے چلانا نہیں ہے اسے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے چلانا ہے, ہم دھمکی تو دے سکتے ہیں نا اس چیز کی کہ اسرائیل, یہ بھی نہیں کہ ہم ایک دم سے اٹیک کرنے والے ہیں, یہ بھی نہیں, کم از کم کوئی اسٹیٹمنٹ تو آنی چاہیے نا ہماری طرف سے. یا ہم اگر خود ہمت نہیں ہے نا ہمارے اندر کہ ہم الون کچھ ہمت کر سکیں, تو او آئی سی کے بہانے کچھ اور مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دلوا سکتے ہیں, تاکہ ہمیں اگر اتنا ڈر ہے تو ہم جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دلوا دیں کہ چلو میں اکیلا نہیں ہوں بھائی, یہ بھی میرے ساتھ ہے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کسی فورم کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. ڈپلومسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, آخر کوئی ڈپلومسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پہ یہ کہ 1962 میں جب انڈیا سائنو انڈیا وار ہو رہی تھی, چائنا اور انڈیا کی جب وار ہو رہی تھی, اس کی بھی جو سیکرٹ فائل جو امریکہ کے سی آئی اے نے ریلیز کی ہیں, اس میں امریکہ کا جو آفیسر ہے سی آئی اے کا, اس کے کمنٹس تھے اس وقت کے آفیسر کے, کہ ایوب خان مس دی اپرچونیٹی آف کلیمنگ کشمیر. ایوب خان کی ہمارے ساتھ بات چلی تھی, ہم اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کرنی, یعنی کہ ابھی انڈیا انگیج ہو گیا نا اس کے ساتھ, آپ نے پاکستان نے نہیں بیچ میں گھسنا. اس نے کہا ہے, سی آئی اے کے بندے نے کہا ہے کہ اگر ایوب خان اس وقت ہم سے ڈیمانڈ کرتا نا کشمیر کی, تو ہم شاید انڈیا کو منا لیتے. یہ ڈپلومسی تھی نا, یہ تو صرف ایوب خان نے صرف منوا لیتے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہیں, ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, ہم انڈیا پہ اٹیک نہیں کریں گے, انڈیا کا کام خراب نہیں کریں گے, آپ کشمیر کی گارنٹی دلوا دیں ہمیں کہ جیسے یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو ٹیبل ٹاک شروع ہو جائے گی, کشمیر آزاد ہوگا. سی آئی اے کا کہہ رہا ہے کہ ایوب خان نے اپرچونیٹی مس کی. تو ہم ڈپلومسی بھی تو کر سکتے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے کوئی فوج بھیجنی ہے یا کوئی یونٹ بھیجنے ہیں؟ ہم ڈپلومسی بھی کر سکتے ہیں.